السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشنز اور مزید ویڈیوز، مزید اچھے اچھے ناولز آپ تک پہنچتے رہیں۔ یہ ناول آپ کو پورے یوٹیوب پہ کہیں پہ بھی نہیں ملنے والا، کیونکہ یہ کسی نے پوسٹ نہیں کیا ہوا۔ تو اگر یہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اوکے جی، تو آج ہے ہمارے پاس ناول عاشق تم بائی زیش رائٹس، اور نکاح اسپیشل پڑھنا ہے ہم نے۔ شارمین کے کمرے سے آ کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے گجرے اٹھا کر پہلے خود پہنے، پھر باقی کے گجرے اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھول کر اس نے نگاہ اٹھائی تو سامنے ارتضیٰ اپنی پوری وجاہت کے ساتھ کھڑا نظر آیا، جو اس وقت لال رنگ کا نہایت خوبصورت کرتا، جس پر قطار کی صورت میں بٹن لگے ہوئے تھے، زیب تن کیے ہوئے تھا۔ کرتے کے آستینے کوہنیوں تک موڑ رکھے تھے، جس میں سے اس کے کسرتی بازو واضح دکھ رہے تھے۔ سفید پینٹ پاجامہ اور پیروں کو کولہاپوری جوتی میں مکید کے بالوں پر دلکش مسکراہٹ کا احاطہ کیا تھا۔ نفاست سے سیٹ کیے بال اور خوبصورتی سے تراشی ہوئی داڑھی مونچھوں میں اس کی چھاپ ہی نرالی تھی۔ ایک نظر اس کو دیکھ کر نتاشا نے فوراً دروازہ بند کرنا چاہا، مگر مقابلے 1 منٹ کی دیری کیے بغیر اندر آ چکا تھا، اور نتاشا کی جان حلق میں پھنس گئی تھی۔ وہ ابھی کل رات کے واقعے سے باہر نہیں نکلی تھی، اور اب وہ دوبارہ نازل ہو چکا تھا۔ تو تم؟ وہ اس کی کلون کی خوشبو اپنے بہت قریب محسوس کر کے ہکلائی۔ ہاں، میں کوئی شک؟ وہ ایک ادا سے بولتا نتاشا کو مرچیں لگا گیا۔ نہیں، کوئی شک نہیں، اب تو یقین ہو گیا ہے کہ تم ایک ٹھیٹ انسان ہو، دیوانہ نولنی مسٹر ارتضیٰ حسن۔ اب ہٹو سامنے سے، مجھے شارمین کو گجرے دینے ہیں۔ ارتضیٰ یہ کہتے جیسے ہی وہ جانے لگی تو ارتضیٰ نے اس کی کلائی تھامی اور جھٹکے سے اپنے سامنے کیا۔ ابھی تو جی بھر کر دیکھا بھی نہیں ہے اور آپ یہ ظلم کریں گی ہم پر، بیگم؟ وہ اسے غور سے دیکھتے بھاری لہجے میں گویا ہوا، جس نے ٹکنوں کو چھوتا سفید رنگ کا شفون کا فراق اور ساتھ سفید ہی چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ فراق کے گلے اور بازوؤں پر ہلکا سا گولڈن تاروں کا کام تھا، اس کے ساتھ ہی بھاری سا گولڈن ریڈ کلر کا کامدار دوپٹہ جس کے بازو پر گولڈن کام تھا، کندھے پر سیٹ کیا تھا۔ پیروں کو گولڈن ہی رنگ کی نہایت خوبصورت سی ہائی ہیلز میں مکید کیا ہوا تھا۔ بالوں کو نیچے سے ہلکا سا کرل کر کے پشت پر بکھیر دیا تھا۔ ویسے تو اس کے بال اتنے لمبے نہیں تھے، مگر پھر بھی اس پر کافی سوٹ کر رہے تھے۔ کلائیوں میں لال چوڑیاں اور سرخ رنگ کے گجرے، جبکہ آنکھوں پر آئی لائنر اور پلکوں پر مسکارا لگا کر انہیں لمبا بنایا گیا تھا۔ آئی میک اپ کا اسے خاص شوق نہیں تھا۔ گال پر ہلکا سا بلش آن اور لبوں پر بلڈ ریڈ رنگ کی لپسٹک لگائی تھی، اور وہ بھی جان بوجھ کر کے۔ گردن میں پتلی سی سونے کی چین تھی، جو اس کی پتلی گردن کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ کانوں میں بھاری اور لمبے جھمکے، جس میں سرخ نگینے تھے۔ آج وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ یہ سب تیاری اس نے دل سے کی تھی، کیونکہ وہ دونوں ممانیوں نے اسے خواستہ کی تھی کہ وہ دوسری دلہن ہے، اس لیے اچھا سا تیار ہو، ارتضیٰ کی پسند کا بھی خیال رکھے۔ دونوں کے بیچ طویل خاموشی کا راز تھا۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک نہارنے میں مصروف تھا، اور وہ اپنا دماغ ٹھنڈا کرنے میں۔ اس خاموشی کا گلا آخرکار نتاشا نے ہی گھونٹا۔ اگر دیکھ لیا ہو تو اب جاؤں؟ وہ اسے آنکھیں دکھا کر جھٹ کر بولی۔ ابھی کہاں؟ تمہیں جتنا بھی دیکھنا ہے جاؤ، دل بھرتا ہی نہیں ہے۔ ابھی کہاں؟ جتنا بھی دیکھتا جاؤں، دل بھرتا ہی نہیں ہے، گمبھیر آواز میں کہتی اس نے نتاشا کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ اس کے قریب آتا ہوا وہ پیچھے ہوتی گئی۔ بالآخر وہ دیوار سے جا لگی۔ یہ کیا کر کوئی راہ فرار نہ پاتے ہوئے اس نے اتنا ہی کہا کہ ارتضیٰ نے اس کے ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھ کر اسے مزید بولنے سے باز رکھا۔ کہا تھا میں نے کہ میں ہر فنکشن میں سب سے پہلے ہی دیکھوں گا، تو بس اپنی زبان کا پکا ہے تمہارا شوہر؟ ارتضیٰ ہٹو، کوئی آ جائے گا۔ اس نے اپنے باریک مہندی سے بھرے ہاتھوں سے اسے پیچھے کرنا چاہا، مگر مقابلہ کافی ڈھیٹ ثابت ہوا تھا۔ وہ شارمین میرا ویٹ کر رہی ہوگی۔ نظریں زمین پر گاڑی اس نے پھر فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی کوشش صرف کوشش ہی رہی۔ وہ کب کا سمجھ چکی تھی کہ سامنے دیر سے آنے کی وجہ اب ہر کوئی تمہاری اس طرح عقل سے محروم نہیں ہوتا۔ وہ مزید اس کے قریب ہو کر اس کی سانسیں نتاشا کو اپنے چہرے پر آگ کی مانند محسوس ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے نا، کل تم میری دسترس میں ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا تھا، اور وہ بار بار اپنا دوپٹہ سنبھال رہی تھی کہ ارتضیٰ کی نظر اچانک اس کے دوپٹے پر پڑی۔ اقرا بیگم کے زور اصرار پر اس نے اپنے نکاح کا لال دوپٹہ پہن رکھا تھا، جبکہ ارتضیٰ خود اپنی پسند سے اس کے لیے بہت محبت اور چاء سے لایا تھا۔ اس دن بھی تو تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور آج بھی، اس نے اس کے دوپٹے کو کنارے سے پکڑ کر اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں یاد ہے سب؟ نتاشا کے منہ سے بے ساختہ یہ سوال نکلا، جس پر وہ خود بھی حیران تھی۔ ہاں، اس دن
کا تو ایک ایک پل ایک ایک لمحہ یاد ہے مجھے۔ اس نے اپنا سر زرتاشا کے سر سے ٹکایا اور آنکھیں موند گیا، جیسے وہ ابھی ان لمحات کو محسوس کرنا چاہتا تھا، اور غیر ارادی طور پر زرتاشا نے بھی اپنی آنکھیں بند کی اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کے سب سے حسین دن کی سیر کو نکل پڑی۔ ماضی۔ ماما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سچ میں وہ آج میری ہو جائے گی؟ اوہ گوڈ آئی کانٹ بلیو دس۔ 20 سالہ ارتضیٰ آج جتنا خوش ہوتا اتنا کم تھا۔ اس نے شروع سے جس کو چاہا تھا وہ آج پورے جائز طریقے سے اس کی ہونے والی تھی، جبکہ اس کے برعکس 16 سالہ زرتاشا نے رو رو کر اپنا حال برا کر رکھا تھا اور یہ نکاح کسی قیمت پر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور وجہ کیا تھی اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، مگر جب نیتا بیگم کی آخری خواہش کی بات سنی تو وہ خود پر جبر کرتی چپ چاپ نکاح کرنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ اپنے سر پر لال دوپٹہ اوڑھے ہوئے نگاہیں نیچے کر کے بیٹھی تھی، مگر اس کے مسلسل گرتے آنسوؤں اس کی بے بسی اور پریشانی کا پتہ دے رہے تھے۔ ارتضیٰ اور اسے آمنے سامنے بٹھایا گیا تھا۔ مولوی نے سب سے پہلے ارتضیٰ کی رضامندی جاننا چاہی، جس پر اس نے خوشی خوشی 3 بار قبول ہے کہہ کر زرتاشا کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا کہ آج اس کی آنکھوں کی چمک ہی الگ تھی۔ ارتضیٰ کے بعد زرتاشا کے ایجاب و قبول کا مرحلہ آیا تو مولوی کے پوچھنے پر اس نے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھا کر ایک نظر سب پر ڈالی جو خوش اور مطمئن تھے۔ اس کی ماں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے کا احساس دلایا اور دوسری طرف دونوں ماموں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور زرتاشا نے دل پر منو بوجھ رکھ کر اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنے سارے جملہ حقوق ارتضیٰ حسن کے نام کر دیے۔ نکاح کا مرحلہ طے ہوا تو اپنی ماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جس پر نیتا بیگم اور لائبہ کے ساتھ ساتھ سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اقرا بیگم نے اسے محبت سے سہارا دے کر اٹھایا اور ارتضیٰ کے ساتھ بٹھا دیا۔ تھینک یو سو مچ ماما۔ ارتضیٰ نے پہلے اپنی ماں کو دیکھ کر کہتے زرتاشا کی طرف دیکھا، جس نے رو رو کر اپنا حال برا کیا ہوا تھا۔ زر پلیز ڈونٹ کرائی۔ اس کو اپنی چھوٹی سی محبت پر بہت ترس آیا، اسی لیے اس کو چپ کروانے کی اپنی سی کوشش کی، پر نہ اس سے چپ ہونا تھا نہ ہی وہ چپ ہوئی تھی۔ حال وہ ایک ٹرانس کی سی کیفیت سے باہر آئے اور دونوں نے اکٹھے آنکھیں کھولی۔ جب اس کی نظریں ٹکرائی تھیں، ایک کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا تو دوسری کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس۔ زرتاشا نے مسکرا کر اسے دیکھا، مگر جلد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ فٹ سے لب بھیج گئی، جبکہ ارتضیٰ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ میں چاہتا تھا تم ہمیشہ اسی طرح میرے قریب رہو اور میرے ساتھ زندگی کے ہر لمحے کو محسوس کرو۔ ارتضیٰ نے زرتاشا کے گال کو سہلاتے وہاں اپنے تشنیاں لب رکھے کہ زرتاشا کو ڈیر و شرم نے آن گھیرا۔ اس کے لیے پلکیں تک اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ بتاؤ گزارو گی؟ وہ اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص دیکھتا ایک مہم سی آس کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ مہم سی ہو سکتا ہے یہ، ہے نا؟ ایک مہم سی آس کے ساتھ پوچھ بیٹھا۔ زرتاشا نے اس دفعہ چپ کا سہارا لیا اور اس کو چپ دیکھتا وہ ہلکی سی ہنسی ہنس دیا۔ چلو میں چلتا ہوں، تم جاؤ، اب شارمین کے پاس وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتا باہر کی طرف بڑھا۔ میں کیوں بار بار اس کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہوں؟ اس کے جانے کے بعد زرتاشا نے خود کو کوسا اور دل نے اپنی قسمت کو آیا بڑا سب یاد ہے، میں بھی اسے اب صحیح والی بیوی بن کے دکھاؤں گی۔ زرتاشا نے بلند آواز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ مجھے انتظار رہے گا۔ اس کی بات سنتے ارتضیٰ نے دروازے کی اونٹ سے کہا اور مسکراتا ہوا سیٹی بجاتے باہر نکل گیا، اور پیچھے زرتاشا تھی اور اس کی شرمندگی۔ وہ دونوں تیار ہونے کے بعد چھت کی ڈیکوریشن دیکھ کر سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہی تھیں، جب حبا بیگم کو بلانے پر ان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ جی۔ سیڑھیاں اتر کر ان کے قریب آتے وہ دونوں بیک وقت بولی، تم دونوں فارغ ہو تو کوئی کام تو نہیں رہتا؟ حبا بیگم نے انہیں تیار دیکھ کر دریافت کیا۔ جی ہم دونوں بس اوپر ڈیکوریشن دیکھنے گئے تھے، اب شارمین کے کمرے کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو کوئی کام تھا چھوٹی ماما؟ ارحم نے انہیں جواب دیتے پوچھا۔ نہیں، بس وہ نکاح کا پہنو لال دوپٹہ یاد سے رکھ لینا، اور دوسری بات مولوی صاحب آنے والے ہیں، سب لڑکیوں سے کہو کہ تیاری مکمل کریں اور چھت پر پہنچے فوراً۔ ٹھیک ہے مومانیاں، فکر نہ کریں، ہم بس ابھی پہنچتے ہیں سب کو لے کر۔ ارحم نے مسکرا کر انہیں جواب دیا اور وہ دونوں شارمین کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، جہاں سب لڑکیاں ڈیرے جمائے بیٹھی تھیں۔ واہ بھئی واہ، یہاں تو حسن ہی حسن ہے۔ ارحم کمرے میں داخل ہوتی شارمین اور لائبہ اور زرتاشا کو دیکھ کر ارحم کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر شرارت سے بولی تو وہ تینوں بھی اس کی جانب دیکھ کر مسکرا دیں۔ تو بھابھی بابی ٹو بھی بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ارحم نے بال جھٹکتے ایک ادا سے زرتاشا اور شارمین سے پوچھا، جو اس وقت سفید رنگ کی سٹریٹ شرٹ اور ساتھ سفید ہی رنگ کا سٹریٹ ٹراؤزر پہنے ہوئی تھی۔ شرٹ پر سفید اور فیروزی رنگ میں ستارے کی کڑھائی ہوئی تھی اور یہی کڑھائی پانچوں پر بھی کی گئی تھی۔ ہلکے فیروزی رنگ کا شفون کا دوپٹہ کندھوں پر پھیلا تھا، بالوں کو آگے سے بریڈ کر کے پیچھے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ پیروں میں فیروزی رنگ کے غصے تھے، کانوں میں جھمکے اور ہاتھوں میں سفید اور فیروزی کی امتزاج کی چوڑیاں پہنے میک اپ ہلکا پھلکا سا تھا، اور یہی تھی ارحم اکبر شاہ کی مکمل تیاری۔ بہت خوبصورت۔ زرتاشا شارمین یک زبان بولی
تو بچ کر رہنا، یہ نہ ہو کہ اگلا نمبر تیرا ہو۔ لائبہ جو خاموشی سے نیل پینٹ لگا رہی تھی ارم کو تنگ کرنے کی غرض سے بولی، او ہیلو، تم میری چھوڑو، اپنی فکر کرو، میرے تو دور دور تک ایسے کوئی ارادے نہیں ہے، البتہ تمہاری جلد ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ارم نے بھی حساب بھاگ کیا، جس پر لائبہ منہ بنا کے رہ گئی۔ ویسے اڑتی اڑتی خبر آئی ہے کہ شبنم آنٹی بھی آ رہی ہیں شام کو مہندی میں، اور وہ بھی اپنے ایک عدد لنگور کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کی تلاش میں۔ حرم نے لائبہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی علم میں اضافہ کیا تھا۔ اللہ اللہ بھائی، کتنے بیٹے ہیں ان کے، ہر سال کسی نہ کسی کی شادی ہوتی رہتی ہے۔ ارم حیرانی سے بولی، 2 اور باقی ہیں، کہتی تو بندوبست کراؤں تم دونوں کا۔ ستاشا نے شارمین کو گجرے پہناتے ہوئے انہیں چھیڑا، نہیں بھائی نہیں، توبہ کریں، اللہ جانے کتنے دیور جیٹھ ہوں گے، ویسے بھی ابھی کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں۔ جہاں ارم نے اتنے بڑے خاندان کا سرگر کان کو ہاتھ لگایا، وہیں لائبہ بھی جھٹ سے بولی، ویسے یہ زمارہ کدھر ہے؟ حرم نے سب کو دیکھ کر پوچھا۔ ادھر ہی کہیں ہوگی، اپنے کپڑوں سے الجھتی بکھلائی سی۔ حرم نے اپنی ہنسی چھپاتے جواب دیا تو سب ایک بار پھر کھلکھلا دی۔ ہاں دیکھو، تم ٹائم سے آ جانا، تمہیں پتہ ہے نا میں ڈانس مس نہیں کر سکتی۔ ہاں بھائی، سمجھ گیا میں۔ اوکے۔ انس سے الوداعی کلمات کہہ کر اس نے فون کاٹا تھا جب اچانک اس کی ٹکر ایک بھاری وجود سے، اوف، یہ کون ہے؟ اس نے جھجلاتے ہوئے کہا، لیکن جیسے ہی نظریں اٹھائی تو وہ ساکت رہ گئی۔ جہاں روحان سفید کرتا جس پر ہلکا گولڈن پرنٹ تھا، ساتھ میں سفید ہی پاجامہ زیبتن کیا ہوا تھا، پیروں میں لوفرز اور اپنے گھنے بالوں کے انتہائی نفاست سے سیٹ کیا ہوا تھا، گردن میں گولڈن رنگ کی چین اور ہاتھ میں چھلا پہنا ہوا تھا جس میں فروزہ کا پتھر لگا ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح چہرے پر سنجیدگی، البتہ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی جس سے اس کے ڈمپلز واضح نظر آ رہے تھے۔ اپنی تمام تیاری کے ساتھ وہ بہت جذب لگ رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ اس کے ڈمپل میں کھو گئی، لیکن پھر فوراً سر جھٹکا، جبکہ روحان گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ جس نے سفید رنگ کا ٹخنوں سے ذرا اونچا فراق جس پر انتہائی خوبصورت گولڈن پینٹ کا مختلف قسم کا پرنٹ تھا پہن رکھا تھا۔ اپنی نازک کمر میں اس نے گولڈن ہی رنگ کی موتیوں کی بیلٹ، ساتھ میں سفید رنگ کا ہی چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا، سفید رنگ کا دوپٹہ جس کے چاروں طرف ہلکا سا گولڈن کام تھا اور کنزی لگی ہوئی تھی۔ کنزی ہوتا ہے، یہ کنری ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، یہاں پہ ایک ہی ہے، چلیں، گلے میں ڈال رکھا تھا۔ پیروں کو گولڈن خصے میں مکید کیا ہوا تھا، بالوں کی بھیج کی مانگ نکال کر چہرے کے دونوں طرف سے چند ایک لٹیں کر کے گرائی ہوئی تھی، باقی بال ویسی چوٹیاں بنا کر اس میں گلاب کے پھولوں کی لڑی سیٹ کر کے اس کندھے پر ڈالے ہوئے تھی۔ کانوں میں جھمکے، کلائیوں میں سرخ رنگ کے گجرے پہنے ہوئے تھے، حسین لگ رہی تھی۔ موقع کی مناسبت سے میک اپ کیے وہ بہت تھی۔ اب ہٹو گی یا تمہاری اوپر سے ٹاپ کر جاؤں؟ اس نے ناگواری سے کہا۔ نہ جانے کیوں اس سے بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں ناگواری اور تلخی خود بخود ہی یاد دراتی تھی۔ تم نے تمیز بیچ ڈالی ہے، وہ سر پر ہوتے ہوئے سپاٹ انداز میں بولا، جس پر سمارا نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور پاس سے گزرنے لگی، جبکہ اس کی اگنورنس روحان کو بری طرح چبھی تھی۔ تبھی اس کی کلائی پکڑی، واٹ دی ہیل، وہ پلٹتے ہوئے برائی، ہیل تم نے دیکھی ہی کہاں ہے؟ آؤ کبھی فرصت سے ہیل اور ہیون سب کا فرق بتائیں گے۔ وہ اس کی کلائی پر پکڑ مضبوط کرتے ہوئے بولا، جس پر وہ مسلسل چھڑوانے کی تکدو میں تھی، فضول لوگوں پر ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس۔ اس نے ایک ہی پل میں اس کی حیثیت واضح کر دی تھی۔ جانے کس احساس کے تحت روحان کی گرفت کمزور پڑ گئی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے اس نے فوراً اپنی کلائی چھڑوا لی۔ آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے، وہ ذرا سنبھلتے ہوئے بولا، خوش فہمی کہتے ساتھ وہ وہاں سے جانے لگی، لیکن یکدم پلٹی۔ ایک منٹ، یہ تم نے میرے ساتھ میچنگ کی ہے؟ وہ جو وہاں سے جانے لگی تھی، اچانک اس کے کپڑوں پر دھیان دیا تو وہ کڑ کر رہ گئی۔ بڑی جلد غور نہیں کر لیا؟ اس نے میٹر سے طنز کیا۔ تم، اسے سمجھ نہیں آیا کن الفاظ کا استعمال کرے، تبھی تب کر پیر پٹکتی وہاں سے نکل گئی۔ اسے معلوم تھا وہ زیادہ کا ڈھیٹ انسان ہے، اس نے کون سے اس کی باتوں کا اصل لینا ہے۔ روحان وہاں کھڑا پرسوچ انداز میں خود سے لمحہ بلمحہ دور جاتی پشت کو دیکھ رہا تھا، نگاہ ناز سے دل کا سوال کرتے ہو، نظر سے کرتے ہو باتیں کمال کرتے ہو۔ شاہ اس کے تمام افراد اس وقت چھت پر موجود تھے، جہاں مولوی صاحب بھی آ چکے تھے۔ جب حیدر اور روحان کے ہمراہ چلتی شارمین کو لا کر پردے کے ایک طرف بٹھایا گیا تو فارس نے بس ایک سرسی نگاہ اس کی ڈھیٹ لڑکی پر ڈالی جو اپنی ضد کی پکی تھی، اور ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے نگاہ پھیر لی۔ اس نے نکاح کی مناسبت سے روایتی دلہنوں والا انداز اپنایا تھا، اسے چٹا پٹی کا مختلف رنگوں والا فرشی غرارہ پہنا تھا جو کہ نارنجی جامنی کے اوپر ہلکے نیلے اور سنہرے رنگ کا امتزاج تھا۔ ساتھ اس نے گھٹنوں سے ذرا سی اوپر آتے نارنجی رنگ کے دبکے کے کام سے بھری سٹریٹ شرٹ پہنی تھی، جسے کہ دامن پر سنہرے رنگ کی کرن لگائی گئی تھی۔ نارنجی اور کوپر رنگ کے شفون گوٹے کرن کا دوپٹہ جو اس نے بالوں کا جوڑا بنائے مہرانی سٹائل میں اوڑھ رکھا تھا، میسی اس کی
گہرے بھورے رنگ کی آنکھیں آئی لائنر، مسکارے اور کالی آئی پینسل کی وجہ سے مزید دوآتشا لگ رہی تھی۔ گالوں پر بلش اور ہونٹوں پر نارنجی لپسٹک لگائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آخر میں اپنے حسن کو مزید نکھارنے کے لیے اس نے ہائی لائٹر لگایا جس سے اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ پیروں کو اس نے ایک اوپر رنگ کی نفیس سی ہیل میں مقید کیا ہوا تھا اور جیولری کے نام پر اس نے دونوں ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی انگوٹھیاں اور گلاب کے پھولوں کے گجرے پہنے ہوئے تھے۔ گلے میں اس نے کوپر رنگ کا گلو بند پہن رکھا تھا اور کانوں میں ویسے ہی کوپر بندھے ہوئے تھے۔ ماتھے پر بھی اس سے ملتی ہوئی گول بندیاں اور ایک طرف جھومر ٹکایا تھا جس سے وہ واقعی کسی مہارانی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ نکاح سے پہلے پردے کی غرض سے اسے لال نیٹ کے خوبصورت دوپٹے جس کے چاروں طرف سنہری کرن لگائی گئی تھی سے گھونگھٹ اڑا دیا گیا تھا۔ شارمین اور فارس کے بیچ میں ایک نازک پھولوں کی دیوار تھی، لیکن اس سے بڑھ کر فارس کے دل کی دیوار تھی، سخت چٹان کی طرح مضبوط۔ لیکن محبت تو اپنے آگے بڑوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے، تو یہ دیوار کیا چیز تھی؟ بس اب اس وقت نکاح کے 3 بولوں کے منتظر تھے جب مولوی صاحب نے نکاح پڑھنا شروع کیا۔ شارمین اظہر علی شاہ، آپ کا نکاح فارس ولد اکبر علی شاہ کے ساتھ بعوض وقت مہر 15 لاکھ روپے سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر مقابل صرف خاموشی تھی۔ اس کو خاموش دیکھ کر فارس کے دل میں جہاں اطمینان اترنا چاہیے تھا وہیں عجیب سی بے چینی نے جگہ لے لی، جس پر وہ خود بھی حیران تھا۔ حیدر نے آگے بڑھ کر شارمین کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ہمیشہ ساتھ ہونے کا یقین دلایا۔ شارمین نے ایک نظر اٹھا کر اپنے پیارے بھائی کو دیکھا تو اسے بہت مان سے دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے بغیر کچھ سوچے فوراً اپنی رضامندی دے دی تھی۔ قبول ہے، وہ دھیمی آواز کہتے نظریں سیدھی فارس پر ٹکی ہوئی تھی، گویا اس کا دل و دماغ وہ ہر طرح سے قبول کیا ہو۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ اب کی بار وہ ذرا سا مسکرائی، جسے اسے سب قبول ہے، سب کچھ، اس کی ہر نفرت، ہر ادا، ہر سزا، ہر جزا، ہر عنایت، ہر بے رخی، سب قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ اور آخری قبول ہے کے ساتھ اس کے اندر ایک عجیب و اطمینان کی لہر اتری جس نے آج پورا کا پورا فارس شاہ حاصل کر لیا تھا، اور بہت جلد وہ اس کو تسخیر بھی کر لے گی، جبکہ فارس کا دل اور اس کے تاثرات دونوں سپار تھے۔ حیدر نے اس کے نکاح نامے پر دستخط لیے اور بہت پیار سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اظہر صاحب نے بھی آگے بڑھ کر اس سے گلے لگایا تو وہ ضبط کا دامن چھوڑتی رو دی، جبکہ اکبر صاحب نے آگے بڑھتے اسے سینے میں سمیٹ کر چپ کروایا۔ اب مولوی صاحب نے فارس کی طرف کا رخ کیا۔ فارس اکبر شاہ ولد اکبر علی شاہ، آپ کا نکاح شارمین اظہر ولد اظہر علی شاہ کے ساتھ بعوض حق مہر 15 لاکھ روپے سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر وہ چپ رہا، جبکہ باقی سب دم سادے بیٹھے تھے۔ اس کی طرف سے طویل خاموشی پا کر شارمین کے دل کی دھڑکن تھمی تھی۔ کہیں وہ اس کی کل رات کہیں نکاح کے وقت انکار والی بات پر عمل تو نہیں کرنے والا تھا؟ اس کی آنکھیں ڈھیر سارے موتیوں سے بھر گئیں اور سانس تو جیسے وہ لینا ہی بھول گئی تھی۔ اس کا دل بند ہونے کو تھا جب اس ستمگر کی بھاری سپاٹ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ قبول ہے، وہ سیدھا شارمین کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، جس نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر کے خدا کا شکر ادا کیا، اور دو آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہہ نکلے۔ پردے کی آڑ میں وہ اس کے آنسو دیکھ نہ سکا، لیکن اس کی کیفیت سمجھ ضرور گیا تھا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ وہ بازار تو بنا تاثر کے بولا، لیکن اس نے اپنے ہر قبول ہے کے ساتھ شارمین کا ہر چیلنج بھی قبول کیا تھا۔ اگر وہ ثابت قدم تھی تو وہ بھی کوئی آسان ہدف ہرگز نہ تھا۔ وہ فارس اکبر شاہ تھا جو بہت سو کو زیر کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ یہ جنگ عشق بہت دلچسپ ہونے والی تھی۔ اب اس دیکھنا یہ تھا کہ کون زیر ہوتا اور کون زبر۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ خیر و عافیت سے طے پایا تھا، اور اب سب مسرت سے ایک دوسرے کے گلے مل رہے تھے۔ حبا بیگم شارمین کو ساتھ لگائے رونے میں مصروف تھی، لیکن وہ مطمئن بھی تھی کہ ان کی بیٹی ان کی نظروں کے سامنے، اور فارس بھی تو ان کا ہی اپنا بچہ تھا۔ نمر بیگم نے محبت سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ان کے بعد سمارا اس کے گلے لگی تھی۔ ان دونوں کی آنکھیں نم تھی۔ سمارا نے پیار سے اس کا گال چوم لیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے سب لڑکیاں اس سے ملی۔ مبارک ہو میرے بھائی۔ روحان فارس کے گلے لگا، دل سے بولا، تو وہ بھی اپنے بھائی کی محبت پر مسکرا دیا۔ بھائی میں بھی ہوں۔ اور ہم روحان کا اس پر سے ہاتھ اٹھاتے اس کے گلے لگے تو فارس نے دونوں کو ایک ہاتھ کے حالے میں لے کر پیار سے گلے لگایا، جس پر وہ تینوں ہنس دیے، اور کیمرہ مین نے یہ منظر قید کرنا اپنا فرض سمجھا۔ سب کو روتا دیکھ کر لائبہ کی آنکھیں بھی خود بخود ہی نم ہوتی چلی گئیں۔ وہ کونے میں پلر سے ٹیک لگائے کھڑی سب کو دیکھتی آنسو بہانے کا شغل فرما رہی تھی۔ اس کا یہ اداس چہرہ اور نم آنکھیں کسی اور کی تو نہیں، لیکن حیدر کی نظروں میں ضرور تھا۔ کوئی بہت مصروف ہے آنسو بہانے میں۔ حیدر نے گلا کھنگارتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ؟ اس نے فوراً اپنی آنکھیں صاف کی۔ اسے معلوم تھا اس کے رونے پر حیدر سے اسے ڈانٹ پڑ جانی ہے۔
جبکہ اس کی حرکت پر حیدر کے لبوں پر محظوظ کوئی مسکراہٹ چھا گئی۔ تو جناب یہ ٹسفے کیوں بہے جا رہے ہیں؟ اس نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس حیدر بھائی، اب ایسے موقع پر ہر کوئی ایموشنل ہو جاتا ہے، ادھر دیکھیں۔ ستاشا، ارم، حرم سب کی آنکھیں نم ہیں، بس ایک آپ ہیں کہ بہن کی شادی پر بھی آنکھیں نم نہیں ہیں۔ وہ اسے شکوہ کنار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، جیسے اسے کوئی بہت بڑا جرم سرزد ہو گیا ہو۔ یہ تو آپ ہم پر الزام لگا رہی ہیں میڈم۔ آنکھیں نم نہیں ہیں لیکن دل ضرور بھاری ہے۔ پولیس والا ہونا تو رونا کم، رلانا زیادہ آتا ہے۔ اور ویسے بھی فارس کھا تھوڑے جائے گا اسے۔ میری بہن اسی گھر میں رہے گی، میری نظروں کے سامنے، اور میں سر قدم اس کی رہنمائی اور حفاظت کے لیے موجود ہوں گا۔ اس نے لائبہ کو وضاحت دی جو صرف اپنی فیملی کو ہی دیتا تھا۔ کھانے کی بات کہاں سے آئی؟ بس آنسو آ جاتے ہیں، آپ نہیں سمجھیں گے۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولے، تم سمجھاؤ گی تو میں سمجھ جاؤں گا۔ شادی کے بعد سب بدل جاتا ہے، سب کچھ۔ ماں باپ سے زیادہ شوہر اہم ہوتا ہے، ہر کام شوہر کی مرضی کا کرنا پڑتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ پھر غمگین ہو گئی۔ تم دوسرا رخ بھی تو دیکھو، جیسے شوہر بیوی کے نخرے بھی تو اٹھاتا ہے، اسے پلکوں پر بھی اٹھاتا ہے، اس کی ساری فرمائشیں پوری کرتا ہے، اور اسے بہت زیادہ پیار دیتا ہے۔ ایسے ہی تو رشتے بیلنس پر چلتے ہیں، اور یہ رشتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ الگ ہی دنیا ہوتی ہے میاں بیوی کی۔ وہ اس کو غور سے دیکھتا گمبھیر لہجے میں مسکراتے ہوئے بولا، ہاں یہ تو ہے، میں نے سوچا ہی نہیں کتنا مزہ آئے گا ان لوگوں کو۔ اب کی بار وہ پرجوش ہوتی نم آنکھوں سے مسکرائی، اور یہ منظر شہریار حیدر کی پوری دنیا کا سب سے خوبصورت منظر تھا۔ اس کا دل کیا کہ اپنی پیاری سی گڑیا کو سینے میں چھپا لے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ چلو شاباش، اب رونا بند کرو اور آؤ سب کے پاس چلیں۔ خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر سب کی طرف بڑھ گیا۔ ایک چھوٹے سے فیملی فوٹو سیشن کے بعد شارمین کو آرام کی گھر سے کمرے میں پہنچا دیا گیا، کیونکہ 1 گھنٹے تک پارلر والی آنے والی تھی انہیں مہندی کے فنکشن کے لیے تیار کرنے کے لیے۔ جب تمام ینگ جنریشن نے فارس کے گرد گھیرا ڈالا، اس نے آئیبرو جھکا کر سب کو دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، کیا تکلیف ہے؟ فارس بھائی، اگر ملاقات کرنی ہے شارمین بھابھی سے تو سیٹنگ بنائیں ہم۔ اور ہم بھابھی پر زور دیتے چہک کر بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہٹو سامنے سے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں کہتا ان کو سائڈ پر کرتے آگے بڑھنے لگا تو بڑھنے کو تھا جب ہادی اور ارتضیٰ فٹ سے اس کے سامنے آئے۔ ایسے کیسے بھائی، ابھی تو نکاح ہوا ہے، منہ دکھائی تو بنتی ہے۔ اب کے ہادی شرارت سے بولا، اگر تم لوگ مجھے سے پٹنا چاہ رہے ہو تو صاف صاف بتا دو، میں اس وقت واقعی کسی پر ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سینے پر بازو باندھے اطمینان سے بولا، ہاں ہم آپ کو سب بتاتے ہیں صاف صاف، آپ آئے تو صحیح۔ سمارا نے کہتے اس کا ایک بازو پکڑا، جبکہ ارحم نے فٹ سے دوسرا بازو پکڑا اور اسے زبردستی کھینچتے ہوئے شارمین کے کمرے کے سامنے لے کر آئے۔ ان کے پیچھے باقی پلٹون بھی تھی، جبکہ روحان دور سے کھڑا اپنے بھائی کی حرکت بنتے دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم دونوں؟ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان سے ہاتھ نہیں چھڑوا سکتا تھا، وہ بس اپنی بہنوں پر زور نہیں آزمانا چاہتا تھا۔ ابھی پتہ چل جائے گا میرے بھائی۔ ارتضیٰ نے اس کا کندھا تھپتھپاتے آگے بڑھ کر شارمین کے کمرے کا دروازہ کھولا، اور ان سب نے اچانک ہی اسے اندر دھکا دے دیا۔ وہ دروازہ کھولنے کو بڑھا لیکن وہ سب باہر دروازے کے آگے ہی براجمان تھے، جس پر وہ طیش میں مٹھیاں بیچ کر رہ گیا۔ وہ جو شیشے کے سامنے کھڑی جویلری اتارنے کو ہی تھی کہ اچانک سے فارس کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیرت سے پلٹی اور سارا واقعہ سمجھ کر ہنسی اس کے لبوں پر مچلی، جسے اس نے چھپانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اسے اپنی ہنسی چھپاتے دیکھ کر وہ آگ بگولا بنا لمبے ڈھنگ پر تھا، اس تک پہنچا اور اس کے بازو کھینچ کر اس کو اپنے قریب تر کیا کہ ان دونوں میں 1 انچ کا فاصلہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ اس کی بے انتہا قربت پر شرم و حیا کا پیکر بنی اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے آنکھیں جھکائے کھڑی تھی۔ بہت ہنسی آ رہی ہے تمہیں؟ وہ اس کے بازو پر دباؤ بڑھاتا دانت پیس کر بولا۔ اس کی بات سن کر شارمین کو اس کی طرف دیکھا تو بس آنکھیں اٹھانے کی دیر تھی کہ مقابل کو اس کی ان میں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک پل کو اس کے چہرے کی نقوش دیکھتا محبوط رہ گیا تھا۔ گہری بری آنکھیں جن میں اس کا عکس پوری آب و تاب کے ساتھ نمایاں تھا، کھڑی ناک جس میں وہ نقطے جیسا ہیرا چمک رہا تھا، انابی لب، لمبی پلکیں، بلا شبہ وہ خوبصورتی کی مورت تھی۔ لیکن یہ سب محض ایک لمحے کے لیے تھا، کیونکہ وہ اپنے نفس کو لگام میں ڈالنا اچھے سے جانتا تھا، اور محویت کا وہ ایک لمحہ شارمین کی نگاہوں سے مخفی نہ رہا تھا۔ دیکھیے مجھے، یہ تم دیکھتے نہیں یارا ایسی بے رخی، ہاں صحیح تو نہیں نہ؟ نہیں تو؟ اس کے غصے سے غائب ہوتے اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، جھوٹ مت بولو۔ وہ اس کے چہرے پر تقریباً گرایا تھا جس سے وہ ذرا سا سہمی تھی۔ تم تو خوشی ہوگی نا، آخر کو تمہارے بھی دل کی یہی تمنا ہوگی کہ میں آؤں، تمہیں دیکھوں، تمہاری تعریف کروں، جبکہ تم یہ بات اچھے سے جانتی ہو کہ میں اس چھوڑے پن کا قائل ہرگز نہیں ہوں۔ وہ استحضائیہ ہنستا طنزیہ لہجے میں گویا ہوا، جی نہیں، بالکل نہیں، میں ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں بھی محبت میں زبردستی کی قائل نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بغیر
बोली, आंखें नीचे। इसकी आंखों की इस जुर्रत पर इसने सख्त लहजे में हुक्म दिया और बस इसके कहने की देर थी कि वो फौरन पलकें झुका गई। इतनी तल्ख कलामी के बावजूद वो इसकी इस कदर फर्माबरदार पर फारस के दिल ने एक बीट मिस की। मुझे आगे से जवाब देती लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। वह हर लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। मैं वो इसने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन वो फौरन ही टोक गया। शीश, चुप, बिल्कुल चुप। वो इसके होंठों पर उंगली रखता बोला तो वो खामोश हो गई। इसके लिए फारिस का हर हुक्म सर आंखों पर था। निकाह के वक़्त तुम्हारे हर कुछ लम्हे की खामोशी से मुझे लगा था कि शायद तुम समझदार हो, मेरी बात मान गई होगी, लेकिन तुम नहीं। तुम्हें तो खतरों से खेलने का शौक है, तो अब भुगतने के लिए तैयार है ना मिसेस फारिस? वो सतराते लहजे में गोया हुआ मुकाबिल हनूस खामोशी थी। इसके लिए तो यही काफ़ी था कि इसने इसे अपने नाम के हवाले से मुखातिब किया था। ऊपर देखो। वो फिर घुराया तो इसने आहिस्ता से नज़रें उठाई। यू जस्ट वेट एंड वॉच डैम इट। वो इसके हर हुक्म मानने पर झुलाया सा एक झटके से इसे छोड़ता पलटा था। लेकिन हाय रे किस्मत, इसके कफ का बटन चार्मिंग के बाजू के काम में फंस गया और इसी झटके से वापस करीब आए। इस अचानक इफ्तार पर इसकी रगें तनी थी। वो जितना इसे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, इतनी ही किस्मत इसको पास ला रही थी। इसने जल्दी जल्दी अपना बटन निकालना चाहे लेकिन वो बुरी तरह उलझा हुआ था। इसके हाथ पर शारमीन को एक बार फिर हंसी आई, लेकिन इस बार इसने बिल्कुल भी हंसने की जरूरत न की थी और ना ही और सख्ती से लब भींच गई। इससे पहले वो इसकी कमीज का पूरा बाजू ही नोच डालता, इसने खुद ही इसका बटन निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे देखते फारस ने खामोशी से अपना हाथ पीछे कर लिया। शारमी ने बहुत एहतियात से इसका बटन निकाला और एक कदम पीछे हो गई। इसकी सिगरेट और परफ्यूम की खुशबू इसकी हवाजों पर सवार हो रही थी। वो एक नज़र इस पर डालता झटके से दरवाज़ा खोलता बाहर निकल गया, जहाँ वो शैतानों की टोली अब हट चुकी थी। पीछे शारमीन अपने तेज़ होती धड़कन के पेश नज़र अपने दिल पर हाथ रखती बेड पर बैठती चुकी गई। एक तरफा ही सही प्यार तो है, तुझे ना सही मुझे तो है। मेहंदी स्पेशल। शाह उसके लॉन को नहायत खूबसूरती से सजाया गया था। वो दोनों जोड़ियों के लिए स्टेज पर खूबसूरत से तख्त रखे गए थे, जिसके दोनों तरफ को नारंगी रंग के फूलों से सजा रखा था। पिछली दीवार पर पीले और नारंगी रंग के ही फूलों की लड़ियां थी, साथ ही आर्टिफिशियल छोटी छोटी सी पंखियां लगा रखी थी, जो इसकी खूबसूरती को और भारी उभार रही थी। स्टेज के बिल्कुल सामने बड़ा सा डांस फ्लोर था, जिसकी दोनों तरफ पर नारंगी और पीले रंग की फूलों से सजावट कर रखी थी। स्टेज की छत की जानब भी वैसी सजावट थी, अलबत्ता साथ में खूबसूरत सी लाइटिंग करके सारी मुख्तलिफ रंग की छतरियाँ लगाकर हसीन बनाया गया था। एंट्रेंस की एक जानब वेलकम टू मेहंदी नाइट का बैनर लगा रखा था, साथ ही मुख्तलिफ किस्म के बैनर्स लगे हुए थे, जिन पर फ़ोटो खिंचवाओ, मेहंदी लगवाओ, नाचो, टापो, गाना बजाना वगैरह लिखा हुआ था। छोटे छोटे मटके, छतरियाँ, पंखियों को सेट करके सारी लाइटिंग की हुई थी। बाकी के तमाम लॉन को भी इसी अंदाज में सजाकर जगह जगह फूलों के छोटे छोटे थाल रखे हुए थे। लॉन की सजावट इन सब की कड़ी मेहनत का मुंह बोलता सबूत थी। मेहंदी की रात आ चुकी थी। लॉन में मेहमानों से भर चुका था। घर के सब बड़े मेज़बानी का फ़र्ज़ अदा करते मेहमानों की देखभाल और वेलकम में मसरूफ़ थे, जबकि सारी यंग जनरेशन गायब थी। हर तरफ रंगों बू का सामान था और सबको अब बस दूल्हा दुल्हन का इंतज़ार था कि अचानक लॉन की तमाम लाइट्स बंद हुई और सपाट लाइट्स का रुख एंट्रेंस की तरफ उठा। ये सॉन्ग है। अच्छा, लाइट्स ऐसे एंट्रेंस पर पड़ी तो शारमीन और जरताशा अपनी अपनी डोलियों में सवार लॉन में दाखिल हुई, जिनको उठाने के लिए लड़के बुलाए गए थे। डोली को गेंदे और जीनिया के फूलों से खूबसूरती से सजाया गया था। इन इन डोलियों के आगे अरहम, लाइबा और समारा कुछ बोर्ड्स लिए चल रही थी, जिन पर मुख्तलिफ जुमले दर्ज थे। समारा के बोर्ड पर इट्स डांस नाइट लिखा हुआ था। लाइबा के बोर्ड पर मेहंदी वाइब्स लिखा हुआ था। अरहम के बोर्ड पर मेरे ब्रदर की दुल्हन लिखा था और हरम के बोर्ड पर दुल्हन हम ले जाएंगे लिखा हुआ था। वो गाने की धुन पर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आ रही थी और पीछे कुछ रिश्तेदार लड़कियां इनके साथ चल रही थी, जिनके हाथ में भी मुख्तलिफ चीज़ें थी। डांस फ्लोर के करीब पहुंचकर डोरियों को नीचे उतार दिया गया और लड़कियां जरताशा और शारमीन का हाथ पकड़कर इन्हें डांस फ्लोर के बीच में लेकर आईं। गाना बदला और हरम समारा और हरम ने अपने जलवे बिखेरने शुरू किए। लाइबा इतनी प्रैक्टिस के बाद भी मुतमईन नहीं थी और इसलिए इसने डांस ना करने का फैसला किया और साइड पर खड़ी हो गई, जबकि बाकी सारी लड़कियां अपनी नशिस्तों पर बैठ चुकी थी। वो आगे पीछे खड़ी थी और साथ साथ लफज ब लफज स्टेप कर रही थी। कभी आगे होती, कभी पीछे होती, कभी दाएं घूमती, कभी बाएं, और फिर भरपूर तौर पर डांस करने में मगन थी। ये सारा नीचे सॉन्ग है, ये खुद ही पढ़िएगा। अब की बार हरम समारा और अरहम ने महारत से घूमते हुए जगह बदली, जबकि शारमीन और नताशा बीच में खड़ी तालियां बजाकर इन्हें खुशी से दाद दे रही थी।
پورے دل جوئی کے ساتھ ڈانس کرنے کے بعد آخر میں انہوں نے پوز بنا کر اپنی پرفارمنس کا اختتام کیا، جو کچھ یوں تھا کہ شارمین اور نتاشا بیچ میں کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی، جبکہ وہ تینوں ان کے ارد گرد ایک ہاتھ ہوا میں بلند کیے گھٹنے کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ پورا لون شور سے گونج اٹھا تھا، جس کے ساتھ ہی لائبہ اسٹیج پر بھاگی ہوئی آئی اور ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور یہ حسین پل فوٹوگرافر نے اپنے کیمرے میں قید کر لیا۔ ان کو آئے 10 منٹ گزر چکے تھے۔ دلہنوں کو اسٹیج پر رکھے تخت پر بٹھا دیا گیا تھا اور سمارہ اور حرم نئے نئے طریقوں سے سیلفی لینے میں مصروف تھے، اور لائبہ اور حرم ایک دوسرے کے ساتھ فوٹوگرافر سے تصویریں کھنچوا رہی تھی کہ گانے کی آواز نے انہیں اچانک انٹرسٹ کی طرف متوجہ کیا۔ لان کی لائٹس ایک بار پھر بند ہو چکی تھی اور اسپاٹ لائٹ ایک بار پھر انٹرسٹ کی طرف مڑ چکی تھی۔ میک سم نوائز فار دیسی بوائز، گانے کے الفاظ پر ارتضیٰ اور فارس اپنی اپنی ہیوی بائکس پر بیٹھے اسٹائل سے داخل ہوئے، اور باقی پانچوں لڑکے ان کے پیچھے ہی اپنی اپنی بائکس پر سوار تھے اور ان کے ہاتھوں میں پوپر تھے، جس میں سے مختلف رنگ کے اسموک نکل رہے تھے۔ اب وہ لوگ بائک سے اتر چکے تھے اور ڈانس فلور پر موجود تھے۔ گانا بدل چکا تھا، فارس اور ارتضیٰ بیچ میں کھڑے تھے، جبکہ روحان، ہادی اور عالم ڈانس کے لیے اپنی اپنی جگہ لے چکے تھے۔ ویسے تو عالم نے پہلے کبھی ڈانس نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہلے گلے سے دور ہی رہتا تھا، لیکن یہاں وہ آسانی سے مان گیا تھا، کیونکہ ان سب کو کچھ دیکھ کر وہ بھی خوش تھا، اور اسے سب لوگ اپنے اپنے سے لگ رہے تھے۔ احتساب البتہ سائڈ پر کھڑے تھے، کیونکہ اسے ڈانس وانس سے چڑ تھی۔ روحان، ہادی اور عالم گانے کے بولوں پر ایک جیسے اسٹیپ کرتے سب سے داد وصولنے میں مصروف تھے، اور ارتضیٰ اور فارس سینے پر ہاتھ باندھے مسکرا کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ اب کی بار لڑکوں نے فارس اور ارتضیٰ کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا چاہا، اور ارتضیٰ تو جیسے موقع کی تلاش میں تھا، فوراً ہی بڑھ چڑھ کر ناچنے لگا، جس پر لڑکیوں کی طرف سے خوب ہوٹنگ کی گئی، جبکہ فارس صاف انکار کر چکا تھا۔ روحان، ہادی اور ارتضیٰ اسٹیج تک گئے، اور ارتضیٰ نے نتاشا اور لائبہ کا ہاتھ پکڑا، ہادی نے حرم اور سمارہ کا، اور روحان نے شارمین اور ارم کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ڈانس فلور تک لائے۔ اوکے، روحان نے فارس کو آنکھ مار کر شارمین کو گھماتے ہوئے آہستہ سے فارس کی طرف پھینکا۔ اس اچانک افتاد پر فارس نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھاما اور وہ سیدھا اس کی باہوں میں آزمائی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن اس کی باہوں میں خود کو پا کر وہ مسکرا اٹھی۔ ارتضیٰ زرتاشا کے ساتھ اچھے سے ڈانس کر رہا تھا، اور زرتاشا اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی، کیونکہ یہ اس کا پسندیدہ گانا تھا۔ کیا بات ہے زر، بڑی خوش ہو رہی ہو آج؟ ارتضیٰ نے اسے گھماتے ہوئے اپنی طرف کھینچا، اور وہ دھیمے سے سرگوشی کی۔ خوش فہمی نہ پالو مسٹر حسن، لوگوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، وہ مصنوعی مسکراتے ہوئے بولی۔ باقی لڑکے بھی مل کر ڈانس کرنے میں مصروف تھے، اور وہ خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آخر میں سب نے انہیں تالیاں بجا کر خوب داد دی۔ اب وہ لوگ اسٹیج کی طرف بڑھے، اور فارس اور ارتضیٰ نے شارمین اور زرتاشا کو ہاتھ دے کر اپنا اوپر چڑھایا، جس پر ینگ جنریشن نے شرارت سے ہوٹنگ کی۔ مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ ان چاروں کے ہاتھ ایک پان کا پتا رکھا گیا تھا، جس پر سب نے باری باری آ کر مہندی اور چنبیلی کا تیل لگایا، اور ان کی نظر بھی اتاری گئی۔ بیچ میں ہادی، روحان اور حیدر نے ارتضیٰ اور فارس کی خوب کھنچائی کی، پوری کی پوری مٹھائیاں زبردستی اس کے منہ میں ڈالے۔ ارتضیٰ نے تو بہت انجوائے کیا، کیونکہ وہ بہت خوش تھا۔ اس کے برعکس فارس منہ بناتا انہیں گور کر رہ گیا۔ لڑکیاں بھی کم نہ تھیں، انہوں نے بھی لڑکوں کا بھرپور ساتھ دیا، اور فارس اور ارتضیٰ کے ساتھ ساتھ شارمین اور زرتاشا کی بھی جم کے کھنچائی کی۔ جہاں ان بچوں نے ہلا گلا کیا، وہیں سب بڑوں نے بھی بھرپور انداز میں رسم ادا کر کے شفقت اور محبت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، اور انہیں خوشحال زندگی کی دعائیں بھی دیں۔ کیا یار سمارہ، مہندی کا فنکشن ہے اور تم ہو کے موبائل میں لگی ہوئی ہو؟ لائبہ نے جوس کا سپ لیتے ہوئے اسے کہا، جو مسلسل فون میں لگی ہوئی تھی۔ یار میں ایک دوست کا ویٹ کر رہی ہوں، بس اسے ابھی تک پہنچ جانا چاہیے تھا، اسے پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے، وہ دوبارہ فون کان سے لگاتے ہوئے بولی۔ ویسے لائبہ، میں جو نوٹس کر رہی ہوں، کیا تم بھی کر رہی ہو؟ اور ہم جو اس کے ساتھ کھڑی تھی لائبہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، اس جوس میں جوس کم، برف زیادہ ہے، پتہ نہیں حیدر بھائی نے کیسے کیٹرنگ والے بلائے ہیں۔ لائبہ جوس کے گلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اوف بے وقوف، میں جوس کی بات نہیں کر رہی، اور ہم نے اس کی عقل پر اپنا سر پیٹا۔ پھر لائبہ نے معصومیت سے دریافت کیا، مسز عاطف تمہیں بہت گھور گھور کر دیکھ رہی ہیں۔ ارحم اس کے کندھے پر ہلکی سی چیت لگاتے ہوئے بولی۔ اچھا، وہ کیوں دیکھ رہی ہیں مجھے ایسے؟ لائبہ نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ یار وہ ان کے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھو، وہ ان کا بیٹا ہے، سکندر نام ہے اس کا، اور ماشاءاللہ بہت بڑا اچھا بزنس مین ہے، اور سب سے الگ بات اکلوتا ہے۔ میں نے سنا ہے وہ اپنے لیے بہو تلاش کر رہی ہیں۔ اور ہم اس کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ وہ تو صحیح ہے، لیکن یار یہ لڑکا ہماری طرف کیوں آ رہا ہے؟ لائبہ اس لڑکے کو اپنی طرف آتا دیکھ کر گھبرا کر اور ہم سے بولی، جو موقع دے کر وہاں سے فرار ہو چکی تھی، جبکہ سمارہ پہلے ہی وہاں سے جا چکی تھی۔ لائبہ نے آنے والے کا پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کیا۔ وہ ایک ہینڈسم بندہ تھا، 6 فٹ کٹ، چہرے پر فرینچ بیئرڈ،
تیکھے نین نقوش چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ ایک وجیح مرد تھا۔ السلام علیکم۔ سکندر نے اس کے قریب آتے ہی اسے سلام کیا جو وہاں سے جانے کی کوشش میں تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس کو یوں ڈائریکٹ خود سے مخاطب ہوتے دیکھ کر لائبہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں کھڑا رہنا پڑا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے نرمی سے استفسار کیا۔ میں بالکل ٹھیک، وہ ہچکچا کر بولی، لیکن کیونکہ وہ شاہ اس کے مردوں کے علاوہ کسی سے مخاطب نہیں ہوتی تھی۔ وہ دونوں کے درمیان خاموشی حائل تھی۔ سکندر گہری نظر سے لائبہ کو دیکھ رہا تھا جو انگلیاں چٹکانے میں مصروف تھی۔ آپ شاید مجھ سے گھبرا رہی ہیں۔ میں بھی آپ کا کزن ہی ہوں۔ سکندر کزن کہہ لیں، سیکنڈ کزن کہہ لیں۔ آپ مجھے نہیں جانتی مگر میں آپ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اس نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ اپنا تعارف کروایا جسے سن کر لائبہ نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ آپ کا نام لائبہ ہے؟ ابھی موم سے پتہ چلا ہے مجھے۔ بہت پیارا نام ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس نے مسلسل خاموش دیکھ کر سکندر نے اسے بولنے کے لیے اکسایا۔ جی جنت کی حور، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ ارے واہ، پھر تو یہ نام بالکل آپ پر سوٹ کرتا ہے۔ میرا تو آپ پوچھیں گی؟ نہیں تو چلے میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ میرا نام سکندر ہے، میں نے ایم بی اے کیا ہے اور اب ایک معمولی سا بزنس مین ہوں۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ اس نے خود ہی اپنا تعارف کروایا اور آخر میں لائبہ سے سوال کر ڈالا۔ میں کمپیوٹر سائنس میں بی ایس کر رہی ہوں اور ابھی میرا سیکنڈ سیمسٹر ہے۔ واو، انٹرسٹنگ۔ اور فیوچر کے کیا پلانز ہیں؟ اس نے مزید بات بڑھانی چاہیے جبکہ لائبہ دل ہی دل میں بری طرح بیزار ہو چکی تھی۔ میرا پلان حیدر بھائی، وہ بولتے بولتے اس کے پیچھے کھڑے حیدر کو دیکھ کر اسے پکار بیٹھی۔ کیا حیدر؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا مگر اسے اپنے پیچھے متوجہ دیکھ کر اس نے لائبہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں حیدر کھڑا ان دونوں کو گھور رہا تھا، خاص کر کے لائبہ کو جس نے اس وقت ہلکے جامنی رنگ کا لہنگا جس پر چکا چکا کڑھائی ہوئی تھی پہن رکھا تھا، ساتھ فان رنگ کی کرتی جس پر مختلف رنگوں کی لائنز تھیں، پیچ رنگ کا دوپٹہ جس پر فان اور جامنی رنگ کی پٹی لگی ہوئی تھی، نفاست سے سیٹ کیا ہوا تھا، کانوں میں بھاری جھمکے، ماتھے پر بندیاں لگائے، کلائیوں میں کپڑوں سے ملتی جلتی چوڑیاں پہنے، لائٹ میک اپ کیے، وہ آج حیدر کا ضبط زمانے کی تمام تیاریاں کیے ہوئے تھی۔ لائبہ نے اسے دیکھا جس نے آج سیاہ قمیض اور سیاہی پاجامہ پہنا ہوا تھا، اپنے چوڑے کندھوں پر کریم کلر کی شال پھیلائے، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے، کلائی میں گھڑی پہنے، پیروں کو کھیڑی میں مقید کیے، حیدر شہزادوں کی سی آن بان کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ حیدر بھائی، ان سے ملیے، یہ سکندر ہے۔ یہ سکندر؟ ہاں یہ حیدر ہے، میں جانتا ہوں۔ کیسے ہو حیدر؟ حیدر سے پوچھتے ہوئے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھا لیکن حیدر نے فقط ہاتھ ملانے پر اکتفا کیا جس پر وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، اس نے سرسری سا لہجے میں جواب دیا اور لائبہ کی طرف متوجہ ہوا۔ لائبہ تمہیں امی بلا رہی ہیں، چلو۔ سکندر کو اگنور کرتا ہوا لائبہ کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کا لہجہ تو نرم تھا مگر گرفت قدرے سخت تھی۔ سکندر حیران پریشان نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر سر جھٹکتا اپنی ماں کی طرف چل دیا۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے انجان لوگوں سے بات نہ کیا کرو، تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ ہاں، جواب دو۔ اس نے اپنے تمام اشتعال پر بمشکل قابو پاتے ہوئے ہلکی آواز میں گرا کر پوچھا جبکہ لائبہ کو اس کے غصے کی وجہ سمجھ نہ آئی۔ عجیب دھوپ چھاؤں سا شخص تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ہمارا کزن ہے، اس نے بھرائے لہجے میں جواب دیا۔ کزن؟ واہ، تم نے پہلے کبھی دیکھا ہے اسے؟ کوئی بھی آ کر کہے گا کہ وہ تمہارا کزن ہے تو تم اس سے باتیں کرنے لگ جاؤ گی؟ آئندہ میں تمہیں کسی کے ساتھ اتنا فری ہوتے نہ دیکھو، سمجھی تم؟ وہ اسے خونخوار نظروں سے گھورتا بولا۔ جی اپنی آنسو پیتی ہو بس اتنا ہی کہہ پائی۔ چلو شاباش، اب سمارو اور حرم وغیرہ کے پاس جاؤ اور ان کے ساتھ ہی رہنا، اوکے؟ اس کی نرم آواز سن کر حیدر نے نرم لہجے میں کہا۔ جی، دھیمی آواز میں کہتی ہوئی اس کی جانب چل پڑی۔ ہاں اذلان، کیا خبر ہے؟ وہ کال سنتے ہوئے لان سے باہر پورچ میں نکل آیا۔ سر، ایک چھوٹی مچھلی تو جال میں آ گئی ہے، اب ہم بڑی مچھلی سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کون سی چھوٹی مچھلی؟ لائبہ کی طرف دھیان اٹکا ہونے کی وجہ سے اس نے غیر دماغی سے سوال کیا۔ مطلب کہ سر، اس کا ایک بندہ ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے، یہیں اسلام آباد میں ہی ہے، وہ اذلان نے بتایا۔ گڈ جاب اذلان، اس بندے کو اچھے سے خاطر مدارت کرو، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ اس نے احتسائی مسکراہٹ کے ساتھ حکم دیا۔ جو حکم سر، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اذلان نے ہنستے ہوئے شرارت سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے آپ ڈیٹ کرتے رہنا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ سر۔ حیدر ابھی بات کر کے مڑا ہی تھا کہ روحان کو اپنے پیچھے کھڑا پا کر چونکا جو سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور شاید اس کی تمام باتیں سن چکا تھا۔ حیدر نے اسے اگنور کرنا ہی بہتر سمجھا، وہ اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا، جبکہ مقابل کا بھی کچھ ایسا ہی ارادہ تھا۔ حیدر اس کے پاس سے گزر کر گارڈن کی طرف بڑھ گیا۔ روحان کی نظروں نے اس کا دور تک تعاقب کیا۔ اس کے جانے کی تسلی کر لینے کے بعد اس نے اپنا موبائل نکالا اور جلدی جلدی چند ضروری میسیجز بھیجے، پھر اسی سنجیدگی کے ساتھ وہ بھی گارڈن کی طرف چل دیا۔ وہ چاروں اکٹھے کھڑی ہوئی ہنسی مذاق میں مصروف تھی اور حرم لائبہ والا قصہ ان دونوں کو سنا رہی تھی اور وہ تینوں مل کر اس کی خوب ٹانگ کھینچ رہی تھی۔ یار لائبہ، تم تو ہم سے بھی آگے نکل رہی ہو، حرم اسے شکوہ کناں نگاہ سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، اگلی شادی زیادہ دور نہیں نظر آ رہی۔ ویسے اچھا ہے، ہمارے کپڑے کا کام
کپڑے کا کام آ جائیں گے، نئے نہیں لینے پڑیں گے۔ ارحم لائبہ کو اپنی باتوں سے جھٹکا دیتے ہوئے بولی، لائبہ اب تو پکا لگ رہا ہے تمہاری خیر نہیں ہے۔ سمارا کی نکیوں سے اسکندر کو دیکھ کر بولی جو بانے بانے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، یار تم لوگ کبھی اچھی بات بھی کر لیا کرو۔ لائبہ کوفت بھرے لہجے میں بولی، کسی اور کے ساتھ اپنا آپ کو سوچ کر ہی دل میں عجیب سا کچھ ہوا تھا۔ آنکھوں کے پردے پر بے اختیاری حیدر کی کرت نظریں اور ہاتھ پر سخت گرفت محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی جوابی کارروائی کرتا کہ اچانک سمارا کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، جسے محسوس کر کے وہ پلٹی تو مقابل کو دیکھ کر اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ چھا گئی۔ فائنلی انس تم آ گئے، وہ پرجوش سی بولی۔ انس کو سامنے دیکھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ہاں دیکھو آ گیا نا میں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ جی پورے گھنٹہ 24 منٹ لیٹ، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اچھا یار آ تو گیا ہوں نا، چھوڑو وہ یہ سب، بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں میں؟ 6 فٹ قد، سرخ سفید رنگت، اس پر گہری گرے آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، گھنی براؤن مونچھوں تلے بھرے بھرے گلابی لب، مونچھا کے ہم رنگ ہی فرنچ کٹ داڑھی۔ اپنے کثرتی جسم پر اس نے بلیک رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا، بازو کف کونوں تک موڑ رکھے تھے۔ کرتے کے نیچے بلیک ہی پینٹ پجامہ، پیروں کو بلیک لوفرز میں مقید کیا ہوا تھا۔ کلائی میں راڈو کی گھڑی، گردن میں سونے کی چین پہنی ہوئی تھی، بالوں کو انتہائی نفاست سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ وہ مکمل تیار تھا، بے شک وہ وجاہت کا بھرپور شاہکار تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے خدا نے اسے بڑی فرصت بنایا ہو، ایک دم ہیرو، ہمیشہ کی طرح پرفیکٹ۔ وہ اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولی، تم بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ سمارا نے بال جھڑکتے اس سے سوال کیا، جس نے ڈارک گرین رنگ کا لہنگا پہن رکھا تھا، جس کی مختلف جگہ پر گرین اور گولڈن رنگ کا کام ہوا تھا۔ بارڈر پر اورنج پٹی کا کام تھا۔ اورنج رنگ کی سمپل تنگ چولی جس میں اس کی نازک کمر واضح ہو رہی تھی، البتہ بازوں پر گولڈن رنگ کا کام تھا۔ باریک گرین اور اورنج کام والا دوپٹہ جو کندھے پر ٹکایا ہوا تھا، پیروں کا اونچی ہیل میں مقید کیا ہوا تھا۔ گرے رنگ کے لینس، آئی لائنر اور مسکارا کے ساتھ اس نے اپنی آنکھوں کو مزید حسین بنایا ہوا تھا۔ لبوں پر ہلکی اورنج لپسٹک لگائی تھی، جبکہ بالوں کا خوبصورت سا جوڑا بنا کر دونوں طرف سے چند لٹیں سٹریٹ کر رکھی تھیں۔ درمیان میں ایک خوبصورت سا مانگ ٹیکا سیٹ کیا ہوا تھا، لائٹ جیولری کے ساتھ ناک میں تارنما نتھ پہن رکھی تھی۔ ٹو بی آنیسٹ مجھے تو تم ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہو، انس نے مسکرا کر اس کی تعریف کی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے دل سے بیگانہ ہو گئے تھے، جبکہ وہ تینوں پیچھے کھڑی سارا منظر بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ انس نے پیچھے کھڑی ان تینوں کو خود کو گھورتا پا کر سوالیہ نظروں سے سمارا کی طرف دیکھا۔ اوہ سوری میں بتانا بھول گئی، یہ میری کزنز ہیں، یہ ارحم، یہ لائبہ اور یہ ارحم۔ اس نے ایک ایک کر کے ان تینوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کا تعارف کروایا۔ وہ تینوں بھی اس رسمی الفاظ بول کر اسی باتوں میں مشغول ہو گئیں۔ ہمیشہ انہوں نے بس سمارا کے منہ سے انس کا نام سنا تھا، آج اس کو اپنے سامنے دیکھ کر ان دونوں کی وہ اچھا لگا تھا۔ یار یہ کون ہے جسے یہ لوگ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہیں؟ ہادی نے دور سے ان سب کو گھورتے ہوئے عالم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دریافت کیا۔ شاید کزن ہو کوئی؟ عالم جو اس کے قریب ہی بیٹھا موبائل میں مصروف تھا، ایک نظر ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، خان صاحب میں بھی شاید اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے جو بھی کزن ہیں میں سب کو جانتا ہوں۔ کزن تو بالکل نہیں ہے یہ، ہادی نے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائے۔ دیکھو گھر کی لڑکیاں اس سے کیسے فرینکلی بات کر رہی ہیں، جانتی ہوں گی شاید کوئی دور کا رشتہ دار ہو۔ عالم سنجیدگی سے جواب دیتے واپس فون میں لگ گیا۔ پاس ہی روحان بالکل خاموش بیٹھا سب کچھ سن رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا، سمارا کی طرف ہی متوجہ تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ سے پہچاننے میں ذرا دیر نہیں لگی تھی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ سگریٹ کے گہرے کش لیتے وہ اپنے اندر اٹھتے طوفان پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں ان دونوں پر ٹکی ہوئی تھیں، جس نے آج پستہ گرین کلر کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، جس کے اوپر 2 بٹن کھول رکھے تھے اور بازو ہمیشہ کی طرح کونوں تک موڑ رکھے تھے۔ ساتھ میں ڈارک گرین کلر کی ویسٹ کوٹ تھی، جو فی الحال اتار کر ایک جانب رکھی ہوئی تھی۔ پیروں میں پچاوی چپل تھی، بائیں ہاتھ میں ایک خوبصورت سی گھڑی پہن رکھی تھی، ہاتھ میں وہی فیروزے کی انگوٹھی جو ہمہ وقت اس کے ہاتھ کی زینت بنی رہتی تھی۔ اپنے بالوں کو نفاست سے سیٹ کر کے اپنی شہد رنگ آنکھوں میں انوکھی سی چمک، کیا نہ تھا ان سب کچھ فتح کر لینے کی چمک، غرور، خودسری، کیا آنکھوں میں دلکش مسکراہٹ کے ساتھ وہ سب کو اپنے ماتھے پر گرتے بالوں کو اپنے ہاتھ سے سیٹ کرتا۔ سب سے بے نیاز وہ بہت سی لڑکیوں کا دل دھڑکا گیا تھا، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی طاری تھی۔ اپنے لاپرواہ انداز میں وہ سگریٹ پیتا نہ چاہتے ہوئے بھی سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا گیا تھا۔ بس اب میری بس ہو گئی ہے، میں جا رہا ہوں یہ جاننے کی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ عالم کو کہتے ہوئے چلتا ان کے پاس جا پہنچا۔ ہیلو گائز، کیا چل رہا ہے یہاں؟ ارے آپ بھی ہیں؟
آپ کو میں نے پہچانا نہیں؟ پہلے لڑکیوں سے مخاطب ہوتے پھر انس کی طرف دیکھ کر اس نے مزاحیہ انداز میں سوال کیا۔ یہ انس ہے یہ سمارا کا دوست، حرم نے اس کا تعارف کروایا۔ صحیح اور میں ہادی ہوں، حرم کا کزن۔ وہ حرم کے پاس کھڑے ہوتے 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا، پھر بس ہادی تھا اور اس کی کبھی نہ ختم ہونے والی باتیں۔ مہندی اسپیشل، اچھا سی تصویر لو سمارا۔ وہ فون پر کال میں رہتے گزر رہا تھا جب وہ میٹھی سی شوق آواز اس کے کانوں میں پڑی، جسے وہ فوراً پہچان گیا تھا کیونکہ وہ اس کے بالکل پیچھے بائیں جانب کی طرف ہی کھڑا تھا۔ موبائل کان سے لگایا عالم نے جیسے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو سمارا نے یہ لمحہ خوبصورتی سے عالم کے موبائل میں قید کر لیا، اور یہ عمل مکمل لا علمی میں ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پیچھے کھڑا عالم بھی اس کی ایک خوبصورت تصویر میں قید ہو چکا ہے جس پر ارحم مسکراتے ہوئے لہنگا تھامے چہرہ جھکائے کھڑی تھی۔ پلکوں کا کاغذ اس کے گالوں پر ابھر رہا تھا، ٹھوڑی پر چمکتا تل اس کی مسکراہٹ کو مزید پرکشش بنا رہا تھا۔ اس کے بالکل پیچھے ہی عالم فون کان سے لگائے اپنے سحر انگیز گرے آنکھوں سمیت ارحم کو دیکھ رہا تھا، جس نے پنک رنگ کی کامدار چولی پہن رکھی تھی جس کے نیچے مسٹرڈ کلر کا لہنگا تھا۔ لہنگا کافی گھیرے دار تھا جس کے باڈر پر دبکے کے کام کے ساتھ پنک کی چوڑی پٹی لگی ہوئی تھی۔ مہندی سے بھرے ہاتھوں میں پنک رنگ کی کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ بھورے بالوں کو درمیان کی مانگ نکال کر ہلکا سا ٹوئسٹ کیا گیا تھا، جس میں سے کچھ لٹیں اس کے چہرے کے گرد جھول رہی تھی۔ اس کے بالوں میں قدرتی طور پر ہلکا سا کرل تھا جو بہت خوبصورت دکھتا تھا۔ آج میک اپ معمول سے ہٹ کر ذرا ڈارک تھا۔ وہ بہت کم میک اپ کرتی تھی اور جب کرتی تھی تو دیکھنے والا ایک پل کے لیے تھم جاتا تھا۔ نمرا بیگم نہ جانے کتنی بار اس کی نظر اتار چکی تھی، اب وہ گھوم کر ہاتھوں میں لہنگا تھامے ویڈیو بنوانے میں مصروف تھی۔ اس بات سے انجان کہ اس کی یہ ادا کسی کی پوری دنیا روکنے کا موجب بن چکی ہے۔ عالم فون کان سے لگائے ساغت سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل ایک دم بند ہو کر اتنی زور سے دھڑکا کہ وہ خود حیران رہ گیا۔ یہ لمحہ اس پر بہت زور سے حملہ آور ہوا تھا۔ وہ ایک نظر کی محبت پر یقین نہیں رکھتا تھا، خود اس کا شکار ہو چکا تھا۔ میں ٹھہر گیا، وہ گزر گیا، وہ کیا گزرا، سب ٹھہر گیا۔ عالم اس کو دیکھتا قدرت کے اس حسین اتفاق پر شش تھا، کیونکہ اس نے خود بھی مسٹرڈ رنگ کا کرتا پہنا تھا اور اس پر ہلکے مسٹرڈ رنگ کا ہی واسکٹ تھا، جس کے اوپر کی جیب میں سرخ رنگ کا رومال رکھا ہوا تھا۔ سفید شلوار اور پاؤں میں پشاوری چپل پہنے اپنی کھانوں جیسی شان لیے وہ وہاں موجود لوگوں میں سے سب سے منفرد لگ رہا تھا۔ بھورے سلکی بالوں کو جل سے سیٹ کیا ہوا تھا، دائیں ہاتھ کی کلائی میں بندھی گھڑی اپنے قیمتی ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ بلا شبہ اس کا لا کی فیلڈ میں کافی نام تھا، پر اس وقت وہ اپنی گرے آنکھوں اور بھورے بالوں کی وجہ سے پوری محفل میں توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس کا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ وہ خود ہی گھبرا گیا تھا کہ وہ یہ بھی بھول گیا کہ فون پر کسی سے بات کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب کی آواز پر وہ وہیں کھڑا کال کی جانب متوجہ ہوا۔ ہیلو! وہ جب بولا تو اس کی آواز میں ایک عجیب سی لڑکڑاہٹ تھی۔ اس نے بے چین نظریں اٹھا کر ارحم کی طرف دیکھا جو اب فون پکڑتے شاید تصویریں دیکھ رہی تھی۔ سمارا کے جانے کے بعد ارحم خود میں گم تصویریں دیکھ رہی تھی کہ ایک تصویر اس کو بہت خوبصورت لگی تھی، جس میں وہ دونوں اطراف سے لہنگا پڑے کھل کر مسکرا رہی تھی، لیکن اس تصویر میں اپنے پیچھے کھڑے عالم کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ اب بھی وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ارحم کے متوجہ ہونے پر وہ فوراً سے نظروں کا زاویہ موڑ گیا۔ وہ تنفر کرتی عالم کے پاس پہنچی اور وہ فون کاٹ چکا تھا اور اپنے موبائل کی طرف متوجہ تھا۔ مسٹر عالم خان، ارحم نے تپے لہجے میں اس سے پوچھا۔ جی؟ وہ دھیمی آواز میں چہرہ جھکائے بے مقصد موبائل کی سکرین پر انگلیاں چلاتے بولا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر تو بات کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ آپ کو بالکل بھی مینرز نہیں ہے؟ اس نے غصے سے استفسار کیا۔ اس کے غصیلی تاثرات پر عالم ٹھٹکا تھا اور سب سے زیادہ حیران وہ آپ لفظ پر ہوا تھا۔ ارحم اسے اتنی عزت دے رہی تھی تو کچھ تو عجیب بات تھی۔ یہ مجھے اتنے غصے میں کیوں دیکھ رہی ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ عالم نے سادہ لہجے میں پوچھا۔ آپ میری پرمیشن کے بغیر میری تصویر میں کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ دونوں بازو سینے پر باندھے آئی برو جھکا کر بولی۔ جیسے آپ میری پرمیشن کے بغیر میرے دل میں آ سکتی ہیں۔ وہ بس سوچ کر ہی رہ گیا۔ میں کب آیا آپ کی تصویر میں؟ وہ واقعی لاعلم تھا۔ تو اس کا مطلب میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ تنک کر بولی۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ یہ لڑکی ہمیشہ اس کی باتوں کا الٹا ہی مطلب نکالتی تھی اور وہ نہ جانے کیوں آج کنفیوز ہو رہا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ رہی میں اتنی حسین اور وہ رہے آپ، سڑیل۔ اس نے اپنا موبائل سامنے کرتے ہوئے عالم کو تصویر دکھائی۔ عالم تو بھرپور تصویر کو دیکھ کر گنگ ہی رہ گیا۔ شاید ہی آج تک اس نے اپنی تصویر لی ہو، اور اگر لی بھی تھی تو وہ اتنی مکمل ہرگز نہ تھی جتنی کہ یہ تھی۔ وہ ساکت سا اس کے موبائل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سوری، غلطی سے ہو گیا یہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ آپ کی تصویر خراب کر دوں۔ وہ نظروں کا زاویہ موڑتے ہوئے بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں اچانک سے بیدار ہونے والے جذبے کو کوئی پہچان لے۔ سوری
सॉरी से मेरी तस्वीर ठीक तो नहीं होगी ना? वो हनूज गुस्से में थी। आप मुझे ये तस्वीर भेजिए, मैं आपको एडिट करके भेज दूंगा। आलम को खुद को समझना आया इसने ये क्यों कहा। शायद इन्हें अंदर कहीं वो ये तस्वीर हासिल करना चाहता था। मैं क्यों अपनी तस्वीर तुम्हें भेजूं? इसके माथे पर बल पड़े और वापस आपसे तुम पर आ गई। इस तस्वीर में शायद मैं भी हूँ मैडम। इसने संजीदगी से अपना मुद्दा बयान किया, जिस पर आलम कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, हाँ ये भी ठीक है, मैं तुम्हें भेज देती हूँ तस्वीर, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट एडिटिंग होनी चाहिए। और इसके बाद मेरी तस्वीर डिलीट कर देना, वरना अच्छा नहीं होगा। अगर कुछ उल्टा सीधा किया तो मेरे भाई तुम्हारी जान ले लेंगे। इसने उंगली उठाकर वार्न किया, जिस पर आलम ने बस इस बात में सर हिला दिया। इसकी बातों से आलम ने गहरा मतलब अखज़ किया था। वो इसके दोस्त की बहन थी, वो अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता था। इसने वो अपने दिल में खुलते गुलाब के मोहब्बत के गुलाब को जड़ से उखाड़ डाला, लेकिन ये महज इसकी खामख्याली थी। पौधे को चाहे जड़ से ही क्यों ना उखाड़ दो, वो फिर भी अपने असारे नरम मिट्टी में छोड़ जाता है। फिर वहाँ से नई कोंपलें निकल आती हैं। वही बैरिस्टर आलम खान था। लोगों के दिमागों से खेलना अच्छे से जानता था, और अपना काम निकलवाने के लिए कहाँ कौन सा दाव लगाना है, इसमें तो वो माहिर था। इसने आलम को बातों में उलझाकर वो तस्वीर हासिल कर तो ली थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये तस्वीर इसके लिए क्या अनमोल हीरा बन जाएगी। हैदर भाई के दोस्त हो, और हैदर भाई तुम्हें अपना भाई कहते हैं, इसलिए एतबार कर रही हूँ सिर्फ। और हमने जताना ज़रूरी समझा। मैं लोगों का एतबार नहीं तोड़ता, चाहे इससे मेरा कितना ही नुकसान क्यों ना हो। वो ये बात बोल तो गया था, पर बहुत आसानी से, बल्कि वो था भी ऐसा ही। लेकिन इस बात से गाफिल के इसको अपनी यही कही हुई बात कितनी महंगी पड़ने वाली है। ठीक है, नंबर दो अपना। और हमने वहीं खड़े खड़े इसका नंबर ले लिया। इसने आलम को गौर से देखा, जो कहीं से भी तो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने वाला नहीं लगता था। फिर इस दिन मॉल में भी वो क्या था, वो इसके अपने साथ मैचिंग भी वो देख चुकी थी, लेकिन इग्नोर कर गई, क्योंकि इसे अजीब झिझक सी महसूस हो रही थी। सुबह तक भेज दूंगा तस्वीर एडिट करके। हैदर की आवाज़ देने पर वो इसे कहता चला गया। वो जल्द अज जल्द इसके सामने से हटना चाहता था। आराम की नज़रें इसकी पूंछ पर टिकी थी। वो फिर सर झटकती बाकी लड़कियों की तरफ बढ़ी। सारी रस्में और फोटो सेशन खत्म हो चुका था, और अब वक्त था डांस का। सबसे पहली बारी थी अंशु और समारा की। वो दोनों स्टेज पर स्पॉटलाइट का मरकज़ वो दोनों थे। इन दोनों ने अपनी पोजीशन संभाली और समारा ने गाना स्टार्ट करने का इशारा किया। वो दोनों महारत से स्टेप कर रहे थे। अंश ने इसका हाथ पकड़कर घुमाया था। दो शोलाबाज आंखें इन दोनों पर टिकी हुई थी। अगर वो इन आंखों में देख लेती तो डांस करने से पहले 1000 बार सोचती। एकदम गाना बदला। इन दोनों ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी। हर तरफ वोटिंग और तालियां बज रही थी। इनकी नज़रें बार बार फारस की तरफ उठ रही थी, जिसके आज अंदाज ही अलग थे। इसको हंसता मुस्कुराता देखकर वो दीवानी से चार सी थी। सबसे नजरें बचाकर इसने दोबारा इसकी तरफ निगाह उठाई। आंखों में चमक और मोहब्बत लिए वो इसको तकती जा रही थी, जिसने ब्रंट ऑरेंज रंग का चिकन काड़ी काटर बाजुओं वाला कुर्ता और इसके साथ सफ़ेद रंग का कड़ा पजामा पहन रखा था। बाईं हाथ की कलाई में रोलेक्स की बड़े डायल वाली ब्राउन घड़ी और पाँव में ब्राउनी रंग के पेशावरी चप्पल पहने हुए थे। अपने घने बालों को हमेशा की तरह बगैर जल के नफासे से सेट किया था, जिनमें वो अपनी आदत के मुताबिक बार बार हाथ फेर कर पीछे को करता था। आज बरखिलाफ तवक्का इसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी, जिसकी वजह से वो वहाँ मौजूद तकरीबन तमाम ही लोगों की नज़रों का मरकज़ बना हुआ था। इसकी हर उठने वाली निगाह से फारस अच्छी तरह वाकिफ था। अभी भी इसकी महवियत से इसे देखने पर इसने गर्दन घुमाकर इसकी तरफ देखते आईब्रोज झुकाई, जैसे पूछ रहा हो क्या। लेकिन आज इसके अंदाज में गुस्सा नहीं थी, शरारत थी, जिस पर वो झट से नजर झुका गई कि कहीं इस प्यारे शख्स को इसी की नज़र ना लग जाए। वो इसके आरज़ू पर साया फगन पलकों को देखकर हमेशा की तरह थम सा गया था, जिसे महसूस करके वो झट से चेहरा मोड़ गई, जो खुद भी ब्रिंट ऑरेंज रंग के पूरे बाजुओं वाली घुटनों से चंद इंच ऊंची सीधी शर्ट और इसके हमरंग गरारा पैंट्स में मलबूस थी। शर्ट के बाजू और आस्तीनों पर शॉकिंग पिंक रंग की पाइपिंग की गई थी, और बाकी की शर्ट पट्टे गोटे और शीशे के काम से भरी हुई थी। गरारा पैंट्स की प्लेटों पर खूबसूरत सी शॉकिंग पिंक और सुनहरी रंग की बेल लगाई गई थी, जबकि इसके घेरों पर शॉकिंग पिंक और सुनहरी रंग की ही चौड़ी पट्टी लगी हुई थी। बालों को बीच की मांग निकालकर दोनों तरफ से हाफ फ्रेंच नॉट बनाई थी, जिसके बीच खूबसूरत सी फूलों की बिंदियाँ टिकी हुई थी, और बाकी के बालों को नीचे से हल्का सा कर्ल करके खुला छोड़ दिया गया था। शिफॉन का हल्का सा दुपट्टा, जिस पर जगह जगह शीशे से काम किया गया था, और किनारों पर गरारे जैसी शॉकिंग पिंक और सुनहरे रंग की बेल लगी हुई थी, जो इसने सर पर पीछे को
पीछे को टका कर बाईं तरफ से आगे को डाल रखा था। आई मेकअप कुछ खास पसंद ना होने की वजह से इसने आंखों को काजल और लाइनर से सजा रखा था और इन्हें मजीद आशा बनाने के लिए लंबी पलकों पर मुस्कारा लगाया गया था। नेचुरल सा ब्लश ऑन और लबों पर शौकीन पिंक रंग की लिपस्टिक लगाई गई थी जिससे वो खिलता हुआ गुलाब लग रही थी। कानों में रवायती झुमके और गले में बारीक सी सोने की चेन पहनी थी। नाक में आज इसने बलों वाली सोने की तार डाल रखी थी और हाथों में शौक गुलाबी रंग के गुलाब के फूलों के गजरे पहन रखे थे। इसकी आंखों की चमकदार शर्मगीन मुस्कुराहट इसके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। वो हमेशा से सबसे अलग और मुनफरिद रहना पसंद करती थी और आज भी वो सबसे अलग और मुनफरिद लग रही थी और सबसे अलग और शानदार लग रही थी। इसकी अदा पर फारस के होंठों को एक महबूब कर देने वाली मीठी सी मुस्कुराहट ने छुआ जिसे किसी और ने तो नहीं लेकिन इमरा बेगम ने ज़रूर देखा था और दिल ही दिल में इन्हें सदा खुश रहने की दुआ दी थी। जबकि दूसरी तरफ इर्तज़ा साहब ताशा से इस कदर चिपक कर बैठे थे जैसे कि अगर वो थोड़ा सा दूर हुआ तो इनके बीच कोई आकर बैठ जाएगा। क्या है, दूर होकर बैठो, मेरा दम घुट रहा है। जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो ताशा ने अपनी कोहनी इर्तज़ा की पसलियों पर मारते हुए चढ़कर कहा, जिस पर वो सदा का ढीठ शख्स ओके ज़र कहते हुए अपना हाथ इसकी कमर में डालकर इसको अपने मज़ीद करीब कर चुका था। इर्तज़ा ने ऑफ वाइट कलर का कुर्ता पजामा जेबतन किया हुआ था। इसके ऊपर खूबसूरत सी येलो कलर की वेस्ट कोट पहनी हुई थी जिसके ऊपर दाईं जानब एक पॉकेट थी जिसमें खूबसूरत सा रुमाल सेट कर रखा था। पैरों में कोल्हापुरी चप्पल पहन रखी थी। बालों को इंतहाई नफासत जेल की मदद से एक तरफ में सेट कर रखा था। कलाई में राडो की घड़ी पहनी हुई थी। अपनी तमाम तर तैयारी के साथ आंखों में मोहब्बत एक जहान आबाद के लबों पर मुस्कुराहट से जाए वो किसी रियासत के शहजादे से कम ना लग रहा था। ये सब अमल महज चंद सेकंड में हुआ था और अब वो मुतमईन अंदाज में चैलेंजिंग नजरों से सरताशा की तरफ देख रहा था। वो इसकी जरूरत पर सीखपा होकर रह गई। अब भी कुछ बोलती कि स्टेज पर कुछ खवातीन की आमद हुई और वो सबर का घूंट भर के रह गई। इसने आज मेहंदी की ग्रीन रंग का खूबसूरत सा काम वाला लहंगा पहना हुआ था। इसके ऊपर लहंगे के हमरंग चोली पहनी हुई थी जिस पर नफासत से भारी काम हुआ था। बालों में मांग टीका और दोनों तरफ से बाल आगे करके कल कर रखे थे। हल्के पीले रंग का कामदार दुपट्टा जिसके चारों तरफ पर किन्नरी लगी हुई थी किन्नरी लगी हुई थी। नफासत से सर पर सजाकर कंधे की एक तरफ से आगे को सेट कर रखा था। कानों में झुमके, हाथों में भर कर चूड़ियां और गले में नाजुक सी चेन पहन रखी थी। पैरों को सब्ज और पीले रंग के इम्तिजाज की खुशबू में मकीन किया हुआ था। आंखों पर आईलाइनर और आई लैशेस पर मस्कारा लगाकर इन्हें मजीद खूबसूरत कर लिया गया था। गालों पर हल्का सा ब्लश ऑन और लबों पर गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी। लाइट नेचुरल से मेकअप में वो बहुत नहायत खूबसूरत और दिलकश लग रही थी। इसकी बेबसी पर इर्तिज़ा को टूट कर प्यार आया और इसे जाने के बाद इसने आहिस्ता से इसकी कनपट्टी पर अपने लब रखे और इसकी कमर से हाथ निकालकर थोड़ा दूर हो गया। वो इसकी बीवी थी और इसका हर हुक्म इर्तिज़ा के लिए सर आंखों पर था। इसके बाद मान जाने पर ताशा ने सुक्का सांस लिया और दिल में कहीं इत्मीनान भी उतरा कि वो इसकी छोटी छोटी बात की भी कदर करता है। अब हरम और हादी के डांस की बारी थी। इन दोनों ने अपनी पोजीशन संभाली। लाइट्स ऑफ कर दी गई थी। हादी हरम को इशारा करते जैसे कह रहा हो बेस्ट ऑफ लक, जिस पर हरम ने भी मुस्कुराकर इसका हौसला बढ़ाया। गाना शुरू हो चुका था और स्पॉटलाइट का मरकज वो दोनों थे। वो जमीन पर पाँव के बल बैठा था और हरम इसका हाथ पकड़कर इसके इतराफ में घूम रही थी। वो दोनों महारत से हर स्टेप परफॉर्म कर रहे थे। अब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे थे। जबकि अब गाना बदल चुका था। अब की बार हरम खड़ी थी और हादी गाने की मुनासबत से स्टेप करता इसका हाथ पकड़कर इसे घुमाया। जिसने तंग पजामे के साथ ऑफ वाइट सादा कुर्ता पहना हुआ था, क्रीम कलर की वेस्ट कोट जिसमें ऑफ वाइट कलर के फूल नुमाया हो रहे थे, बाईं हाथ में महंगी घड़ी और नफासत से सेट किए गए बाल। वो अपनी पुरकशिश और शरारती तबीयत की वजह से हर किसी की नज़रों का मरकज बना हुआ था। जबकि हरम ने ऑरेंज कलर से मजीन ग्रीन लहंगा पहना हुआ था जिस पर ग्रीन रंग की जामावार की चोली थी और साथ ऑरेंज रंग के इम्तिजाज का दुपट्टा एक बाजू से गुजार कर लहंगे में अटका रखा था। बालों के खूबसूरत स्टाइल और नफासत से किए गए मेकअप ने इसके चेहरे के एक नक्श को उभार दिया था। हर चेहरे पर मासूमियत सजाए वो खिलखिलाती कली लग रही थी। इन दोनों की जोड़ी नहायत ही मुकम्मल और शानदार थी कि हर देखने वाला इन्हें रश की नज़र से देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ खूब जचते थे। वो दोनों पाँव की मदद से स्टेप करते घूमते और इसकी तरफ गाना बदल दिया गया। डांस करते करते हादी ने हरम के साथ अपनी चौड़ी हथेली फैलाई जिसको वो मुस्कुराते हुए थाम चुकी थी। खूबसूरती से घूमते हुए एक जैसे स्टेप करते
وہ دونوں خوب انجوائے کر رہے تھے کہ انہیں دیکھنے والے بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکے، اور ڈانس کے اختتام پر تالیوں اور ہوڈنگ کا شور مچا کر انہیں سراہا، جس پر ان دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ ہادی اور حرم کے ڈانس کے اختتام پر وہ سب اسٹیج پر جا پہنچے۔ ان سب میں دولہے اور دلہن بھی شامل تھیں۔ چونکہ 6 لڑکیاں یعنی شارمین، زرتاشا، ارم، سمارا، لائبہ اور حرم تھیں، وہ لڑکے 5 تھے یعنی فارس، ارتضیٰ، حیدر، روحان اور ہادی، اس لیے انہوں نے عالم کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ وہ تقریباً 2 ہفتوں سے ان کے ساتھ تھا۔ لڑکوں کے ساتھ تو اس کی کافی دوستی ہو گئی تھی، لیکن ساتھ ساتھ وہ بڑوں کے دل میں بھی اتر گیا تھا، اس لیے کسی کو بھی اسے ڈانس میں شامل کرتے ہوئے ہچکچاہٹ نہ ہوئی۔ البتہ وہ خود کچھ تذبذب کا شکار تھا، لیکن سب لڑکیوں کے سوائے ارم کے اسے بھائی کہہ کر عزت دینے پر وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ اب وہ سب ایک گول دائرے کی صورت میں موجود تھے۔ اس پر پرفارمنس سے فارس کے علاوہ سب واقف تھے۔ وہ پہلے تو راضی نہ ہوا، لیکن سب کے اصرار پر اسے ماننا ہی پڑا۔ سب پارٹنرز کی صورت میں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ ہادی اور لائبہ، فارس اور زرتاشا، ارتضیٰ اور سمارا، روحان اور شارمین، ارم اور حیدر، حرم اور عالم پارٹنرز شفٹ کیے گئے تھے، اور ڈانس کے دوران بھی شفٹ ہوتے رہنا تھا۔ تمام لائٹس آف کر دی گئی تھیں اور صرف اسٹیج کی اسپاٹ لائٹ آن تھی جبکہ میوزک چل رہا تھا۔ اب وہ ایک ساتھ پیچھے کمر پر ہاتھ، ایک قدم آگے اور ایک قدم پیچھے کو لے رہے تھے۔ اب کی بار لڑکوں نے ہاتھ پکڑ کر لڑکیوں کو گھما کر پیچھے چھوڑا تھا اور ایک قدم آگے لے کر اگلی لڑکی کو تھاما تھا، یعنی پارٹنرز چینج کیے گئے تھے۔ فارس، شارمین، عالم، ارم، سمارا، ہادی، حرم، حیدر، زرتاشا، روحان اور لائبہ ارتضیٰ کا کپل بنا تھا۔ ارم نے دونوں ہاتھ عالم کے کندھے پر رکھے ہوئے تھے۔ عالم بغیر اسے ہاتھ لگائے اس کی آنکھوں میں دیکھنے میں مگن تھا، جیسے گانے کے بولوں کے ساتھ وہ بھی اسے بتانے کے لیے بے چین ہو کے اس کے آنے کے بعد وہ غفلت کی نیند سے جاگا ہے۔ وہ وہیں اس کی اندھیری زندگی کی خوبصورت سی روشنی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کی زبان مکمل طور پر سمجھ نہ سکی تھی، لیکن ان میں کچھ تو ایسا تھا جس سے اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ فارس کے دونوں ہاتھ شارمین کی کمر پر بندھے ہوئے تھے اور شارمین نے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈال رکھے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اسٹیپ کر رہے تھے۔ گانے کا ایک ایک بول اس کے دل کی عکاسی کر رہا تھا، اور یہ سب واضح طور پر اس کی آنکھوں میں فارس پر عیاں تھا۔ وہ دونوں بہت نزدیک تھے، اتنے کہ شارمین کے دل کی دھڑکن تو تیز تھی ہی، لیکن حیرت انگیز طور پر آج فارس کا دل بھی معمول سے ہٹ کر دھڑک رہا تھا۔ گانا بدل چکا تھا اور وہ اب سب گانے کے الفاظ پر ہلکا ہلکا جھوم رہے تھے۔ ایک بار پھر لڑکوں نے لڑکیوں کو ہاتھ پکڑا، انہیں گھما کر چھوڑا اور ایک قدم آگے کو لے کر دوسری لڑکی کو تھاما۔ حیدر، لائبہ، ارتضیٰ، زرتاشا، شارمین، عالم، سمارا، فارس اور ارم، ہادی اور حرم روحان پارٹنرز بنے۔ حیدر نے کس کے ایک ہاتھ لائبہ کی کمر میں ڈال رکھا تھا اور ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، جبکہ لائبہ کا دوسرا ہاتھ حیدر کے کندھے پر تھا اور وہ سیدھا آنکھیں اس پر گاڑے کھڑا تھا۔ وہ شرمانے میں مشغول تھی۔ حیدر کا تو واقعی یہی حال تھا کہ اس کی زندگی میں ہر جگہ سوتے اٹھتے کھاتے پیتے بس لائبہ ہی لائبہ تھی۔ اس کا عشق و جنون اور اس کی نظروں کا پیغام خوب سمجھتی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کے دونوں ہاتھ تھام رکھے تھے۔ وہ قدم سے قدم ملا کر آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ وہ اس کو اپنی آنکھوں سے صاف جتا رہا تھا کہ یہ صرف گانے کے بول نہیں بلکہ اس کی دل کی آواز ہے۔ وہ اس سے ہر طرح کا وعدہ نبھانے کا، خاص کر کے وفا کا، اور اس کی محبت اور وفا کی ڈور اتنی مضبوط ہے کہ کسی حال میں نہیں ٹوٹ سکتی، لیکن وہ پھر بھی اتنا جلدی اعتبار نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے نظریں چرا کر اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ گانا پھر بدلا تھا۔ سب آہستہ آہستہ قدم سے قدم ملا کر اسٹیپ کر رہے تھے۔ لڑکوں نے ایک بار پھر لڑکیوں کو گھما کر چھوڑا اور دوسری لڑکی کو تھاما تھا۔ ہادی، حرم، سمارا، روحان، فارس، لائبہ، ارتضیٰ، ارم، عالم، زرتاشا، شارمین، حیدر پارٹنر بنے تھے۔ لبوں پر ایک میٹھی سی مسکراہٹ سجائے ایک ہاتھ اسے پیچھے کر کے پاس کھینچتے ہوئے وہ اسے ہی دیکھنے میں محو تھا، اور وہ بھی کھلکھلانے میں مصروف تھی۔ ہادی کے لیے واقعی یہ منظر دنیا کا حسین ترین منظر تھا۔ وہ کتنی پیاری تھی اور بالخصوص اس کی تھی، ہر پل اس کے پاس تھی۔ یہ خوبصورت چہرہ راتوں کو اس کے خوابوں میں آ کر اسے سونے نہ دیتا تھا، اور حرم کے لیے تو ہادی کا ساتھ ہمیشہ ہی خوشگوار رہا تھا۔ روحان کے ایک ہاتھ میں سمارا کا ہاتھ تھا اور دوسرے ہاتھ اس کی ویسٹ پر تھا، جبکہ سمارا نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی گردن میں ڈال رکھا تھا۔ روحان کی آنکھوں میں محبت کی سرخی کے ساتھ ساتھ ایک شکوہ بھی تھا، اور شاید وہ اس پر کسی اور کو ترجیح دینے کا شکوہ تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، وہ کچھ بھی کرے، روحان کی محبت اس کے لیے ہرگز کم نہ ہوگی، اور وہ ہمیشہ ہر روپ میں پیاری ہی لگے گی۔ اس کی گھور کر دیکھنے پر وہ پلکیں جھکا گئی، جس کی وجہ
جس کی وجہ شرم ہرگز نہ تھی بلکہ اس کی قربت تھی۔ اس کے گانے ختم ہوتے ہی وہ آخری گانا شروع ہونے سے پہلے انہوں نے ایک بار پھر اپنے پارٹنر تبدیل کیے اور اس بار اتفاقاً سب کو سب کے محبوب ملے تھے۔ اب وہ باقاعدہ کپل ڈانس کرنے میں مصروف تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، ہاتھوں سے ہاتھ ملائے۔ وہ سب سے غافل کسی اور ہی دنیا کے مسافر بنے ہوئے تھے۔ وہ شاندار شہزادے شہزادیاں پورے ماحول پر چھائے نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہے تھے۔ لڑکے لڑکیوں کو ایک ہاتھ پکڑ کر گھما رہے تھے اور گانے کے رکتے ہی انہیں کمر سے تھام گئے۔ لائٹس آن ہونے پر سب ان کی محبوب کردہ پرفارمنس سے ہوش کی دنیا میں لوٹے اور خوب ووٹنگ کی اور تالیاں بجا کر ان کو داد دی۔ وہ سب بھی ایک دوسرے کو دیکھتے مسکرا دیے اور یہاں پر اس خوبصورت سی شام کا اختتام ہوا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی کسی نے اس کو کھینچ کر دروازے کے ساتھ لگایا اور اپنے ہاتھ اس کے دونوں طرف میں رکھ دیا۔ یہ سب اتنی تیز رفتاری سے ہوا کہ وہ کچھ سمجھ نہ پائی اور اس نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں، کیونکہ مقابل ہاتھ بھر کے فاصلے پر اپنی بے انتہا صدر نظریں اس پر گاڑے کھڑا تھا۔ اس کی نظروں میں ایسا کچھ تو تھا، اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! اس نے مقابل کے سینے پر ہاتھوں کا دباؤ ڈال کر اسے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلا۔ بدتمیزی ابھی کی ہی کہاں ہے میری جان، اس نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا۔ تو کہاں کی تمیز ہے روحان شاہ، کس حق سے تم مجھے چھوتے ہو؟ تمہاری میرے قریب آنے کی جرت بھی کیسے ہوتی ہے؟ یہ سب کچھ اس کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی اس نے ہاتھ لڑکتے تنک کر کہا، جس حق سے وہ انس تمہیں چھوتا ہے، تمہارے قریب آتا ہے، اس انس کو تو ایک ایک جرت کو حساب دینا ہوگا۔ وہ ایک ایک لفظ چباتا ہوا بولا۔ اور رہی بات میری جرت کی، تو ابھی تم نے دیکھی ہی کہاں ہے؟ وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے سے انچ بھر کے فاصلے پر روکتا ہوا بولا۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی سمارا نے اپنی پوری قوت لگا کر اسے دھکا دیا، جس سے وہ 2 قدم کے فاصلے پر ہو گیا۔ شاید یہ عمل اس کے لیے بھی غیر متوقع تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے کبھی ہاتھ پکڑنے کے علاوہ کوئی حرکت نہیں کی، اور دوسری بات کبھی کی بھی ہے تو میرا اور انس کا آپس کا معاملہ ہے۔ تمہارے بیچ میں گھسنے والی یا انس سے کسی بھی چیز کا حساب لینے والے تم ہوتے کون ہو؟ بات کی شروعات میں اس نے لاشعوری طور پر اسے وضاحت دی تھی، لیکن اس کا لہجہ مقابل کو آگ لگا گیا تھا۔ تبھی روحان نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے جھٹکے سے دیوار کے ساتھ لگایا۔ دوبارہ اس کا چہرہ ضبط کی آخری مراحل کی گواہی دے رہا تھا۔ ماتھے پر انگنت بلوں نے احاطہ کر رکھا تھا، جبکہ آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو گئی تھیں۔ جیسے ہی سمارا نے اس کی لہو رنگ آنکھوں میں دیکھا تو وہ جی جان سے کانپ گئی۔ اس کی انگلیاں اپنے بازو میں پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ وہ روحان نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ چھوڑو مجھے روحان، لہجے میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی اس انس کے ساتھ ڈانس کرنے کی؟ اس کی ساری بات کو نظر انداز کر کے دبے دبے لہجے میں گررایا۔ میرے باپ بھائی وہاں موجود تھے، جب ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور میں تمہاری بات آخر کیوں مانوں؟ کیوں؟ درد کی شدت کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ بھی تقریباً دھاڑی تھی۔ شش، خبردار جو تمہاری آواز میرے سے اونچی ہوئی۔ وہ اس کے لبوں پر 2 انگلیاں رکھتے ہوئے سرد آواز میں بولا، ساتھ ہی اس کے نچلے لب کو انگوٹھے کی مدد سے سہلایا۔ اس کے لبوں پر ابھی بھی مدھم سی لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ اس کے نچلے لب کو سہلانے کے ساتھ ہی اس نے اپنا انگوٹھا دیکھا جس پر ہلکی سی لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ وہ انگوٹھا اس نے اپنے نچلے ہونٹ پر پھیرتے ہوئے اسے چوم لیا، جبکہ سمارا اس کی جرت پر ششدر رہ گئی۔ کیا بغیرتی لگا رکھی ہے، دور ہٹو۔ انس جیسا بھی ہے کم از کم تم سے بہت بہتر ہے۔ خبردار جو آئندہ مجھے چھونے کی یا اپنا کوئی بھی حکم مجھ پر نافذ کرنے کی کوشش کی۔ بولنے کے ساتھ ساتھ مسلسل وہ اپنی ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اس انس کو چھونا تمہیں برا نہیں لگتا تو میرے چھونے پر اتنی آگ کیوں لگ رہی ہے؟ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے لب سمارا کے گال سے مس کرنا چاہے اور یہاں پر سمارا کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے پوری قوت لگا کر دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑا گیا۔ اگلے ہی لمحے کمرے کی دیوار میں جو ٹاک کی آواز گونجی تھی، وہ دونوں ہی اپنی جگہ شدھ رہ گئے تھے۔ روحان نے غصے سے سمارا کے دونوں بازو پچھ پر لگا کر اپنا بازو اس کی کمر میں حائل کر کے جھٹکا دیا، جس سے دونوں کا چہرہ ایک دوسرے کے قریب آ گیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کا سمارا کا منہ دبوچا۔ یہ تھپڑ تمہیں انتہائی مہنگا پڑے گا، جس کی قیمت تم پوری زندگی میری قربت میں رہ کر گزار گی۔ تمہیں پل پل پچھتاوا ہوگا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، اس کے لب اس کے کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ اس کا اپنے لب سمارا کے گال سے مس کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ بس اس کو تنگ کرنا چاہ رہا تھا۔ شاید وہ اس سے پہلے کی طرح لڑے، لیکن وہ اس کو غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے غلط ہی تو سمجھتی تھی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، میں حیدر بھائی کو بتاؤں گی تم سے بہتر آپشن انس۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ روحان اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا گیا۔ آخر بار بار بتا رہا ہوں، آئندہ اس کا نام تمہاری زبان پر نہ آئے۔
اگر دوبارہ ایسا ہوا تو اس کی ہستی مٹا دوں گا یا پھر تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ گونگی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے میں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی تمہاری زبان بہت لمبی ہے اور بہت فضول چلتی ہے۔ ایک ایک لفظ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو روا تھے، ہل تک نہیں پا رہی تھی۔ وہ دونوں مسلسل ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر جھیل سا گمان ہو رہا تھا۔ روحان کا دل چاہ رہا تھا کہ سب سے دور لے جا کر اسے اپنے سینے میں چھپا لے، اس کی آنکھوں میں ڈوب جائے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس ایسا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے اپنے اوپر کڑے پہرے بٹھائے ہوئے تھے۔ وہ اس پر اپنے جذبات اور شدتوں کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ دونوں کے درمیان ایک مضبوط رشتہ چاہتا تھا۔ مگر اسے معلوم تھا سمارا جتنی اس سے بدگمان ہے ایسا کبھی نہ ہونے دے گی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک سے اپنی گردن پر جلن کا احساس ہوا تو دیکھا تو سمارا نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخن اس کی گردن پر گاڑ رکھے تھے۔ ظالم نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا ہوا لمبے لمبے سانس لے کر اپنا کب کا رکا ہوا سانس بحال کرنے لگی۔ میرا دماغ خراب کر دیا ہے، مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے جو میں تم سے شادی کروں گی۔ میں مرنا پسند کروں گی، شادی تو دور کی بات ہے۔ سانس لینے میں ابھی بھی اسے دقت ہو رہی تھی، لیکن سمارا اور جواب نہ دے ایسا بھلا کہاں ممکن ہے۔ روحان نے اس کی طرف قدم بڑھائے پیچھے ہوتے ہوتے سمارا کی پشت الماری سے جا لگی۔ روحان اس کے بالکل قریب پہنچ کر اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں دیکھ کر گویا ہوا۔ شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی، ہاں اگر تمہیں مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو فکر نہ کرو، تمہاری زندگی میں جہنم بنا دوں گا اور اس میں تم زیادہ دن جی نہیں پاؤ گی۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے بولا، لہجہ اب کی بار تھوڑا نرم تھا، شاید یہ اس کے آنسو کا ہی اثر تھا۔ وہ اس کی زندگی جہنم بنانے کی بات کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی آنسو کی ڈور قائم تھی۔ کیا وہ خود اس کے بغیر جی پاتا؟ مذاق کا خیز۔ چلو بہت رونا ہو گیا، اب جب کہ ہمارے رشتے کی بات چلے گی تو اچھی اور مشرقی لڑکی ہونے کا ثبوت دینا، ٹھیک ہے؟ میں انکار کر دوں گی۔ وہ ناک صاف کرتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ اس کے ماتھے پر بڑھ پڑے۔ مت پوچھیں شاہ صاحب، آپ بیچ راستے پر چھوڑ جانے والوں میں سے ہیں۔ اس نے آخری وار کیا تھا جو سیدھا نشانے یعنی اس کے دل پر جا لگا تھا۔ لمحے بھر کے لیے وہ خود خاموش سا ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا کہ سمارا کی نظریں پھیر لینے پر گویا کوئی سحر سا ٹوٹا تھا۔ اس بات کا جواب بھی تمہیں تب ملے گا جب تم میری دسترس میں موجود ہوگی۔ وہ میں نے خزی سے مسکرایا۔ سوچا تمہاری؟ اس نے اس کی بات کو ہوا میں اڑایا۔ چلو دیکھتے ہیں کون کامیاب ہوتا ہے اور کون نہیں میری شیرنی، اس نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے جلن کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے الفاظ پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور روحان کی آنکھیں مسکرا رہی تھی، البتہ چہرہ سنجیدہ ہی تھا۔ فقط دو لفظوں نے کیا کچھ یاد نہیں دلوایا تھا جسے ہمارا 3 سالوں سے بچنا چاہ رہی تھی۔ اس نے فوراً سے نظر چرائی، ساتھ ہی ذرا سخت لہجے میں کہا، اگر کوئی اور تماشا نہیں لگانا تب تم یہاں سے جا سکتے ہو، سونا بھی ہے مجھے۔ سو جاؤ، ابھی اپنی ساری نیندیں پوری کرو، ویسے بھی میں جب تم میرے دسترس میں آؤ گی تمہاری نیندیں حرام کر کے تمہیں راتیں جگانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے کسی سے کہتے ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے سمارا نے فوراً سے دروازہ لاک کر کے ڈریسنگ کے سامنے اپنا بازو اوپر کر کے دیکھا جس پر اس کی انگلیوں کے نشان تھے۔ اس کے منہ پر بھی اس کی انگلیوں کے نشان تھے۔ اس کو نئے سرے سے رونا آنے لگا۔ رونے کے ساتھ ساتھ پٹکنے کے انداز میں جویلری اتار کر اپنی نائٹی نکالی اور فوراً نہانے گھس گئی تاکہ اپنے وجود سے اس کا لمس مٹا سکے۔ پر اب یہ کہاں ممکن تھا، اب تیری آرزو نہیں باقی، اب تیرا شوق مٹ گیا ہے جانا۔ السلام علیکم سر، سوری آپ کو اس وقت ڈسٹرب کر رہا ہوں، لیکن آپ کے ہی آرڈر تھے کہ آپ کو آگاہ کرتا رہوں۔ وعلیکم السلام اذلان، ہاں بولو، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ وہ ابھی کپڑے بدل کر لیٹا ہی تھا کہ رات کے اس پہر اذلان کا فون دیکھ کر اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ سر بات یہ ہے کہ شخص اپنا منہ نہیں کھول رہا، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی لیکن یہ کچھ بھی اگلنے کو تیار نہیں ہے۔ میں آ رہا ہوں، بس اس کتے کی 1 سیکنڈ میں آنکھ مت لگنے دینا۔ اس کے تو اچھے بھی اپنا منہ کھولیں گے۔ حیدر اپنا غصہ ضبط کرتے اذلان کو حکم دیتا تیزی سے بول اٹھا۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا، سب آرام کر رہے تھے۔ وہ بھی سب کی طرح تھک چکا تھا، لیکن اس کے کچھ فرائض تھے جو اسے ہر حال میں پورے کرنے تھے۔ جلدی یونیفارم پہنتے، موبائل اور والیٹ جیب میں رکھتے، ہولسٹر میں گن چیک کرتا، گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ لمبے ڈگ پڑتا، گراج کی طرف بڑھا۔ آنکھوں میں غصہ اور ماتھے پر شکن لیے وہ 30 منٹ کا راستہ 20 منٹ میں طے کرتا پولیس اسٹیشن پہنچا۔ وہ ایک عزم لے کر گھر سے نکلا تھا کہ آج اس انسان سے سب کچھ اگلوا کر ہی دم لے گا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ دھان سا آدمی بس اس کے چند تھپڑوں کی مار تھا۔ تیزی سے اندر بڑھتے کرسیوں پر سوئے پولیس آفیسر کو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ یہ کیا سست پن کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ اسے اچانک یہاں اس وقت دیکھ کر تھانے میں ہلچل مچ گئی تھی۔ سوئے ہوئے آفیسر اسے یوں اچانک دیکھ کر گڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ آئندہ مجھے یہاں یہ ماحول ملا نا تو سمجھو ایک چھٹی، تیز میں کہتا وہ اس سیل کی طرف
बढ़ा जहाँ इस बंदे को रखा गया था। सोने तो नहीं दिया इस गीदड़ को? इसने सेल में दाखिल होते गरजदार आवाज़ में पूछा। नहीं सर, अजलान ने हाथ बांध कर जवाब दिया। इसके रफ्तार और दबदबे वाली आवाज़ और अंदाज देखकर वो शख्स ही खौफ से कांपने लगा था। हैदर शर्ट के बाजू फोल्ड करता, हाथों के गिर्द रुमाल घुमाते इस तक पहुंचा जहां इसके दोनों हाथ और पाँव कुर्सी के इर्द गिर्द बंधे हुए थे। आह! चेहरे पर करखती सजाए इसने अपना दायां पाँव जूते समेत इसके हाथ पर रखा और दर्द की शिद्दत से करा उठा। तो गीदड़ साहब, आप खुद ही बताएंगे या मैं अपने तरीके से गुलवाऊँ? इसके हाथ पर अपने जूते से दबाव डालते हैदर ने इसे आखिरी मौका दिया। सामने वाला शख्स जुबान पर कफल चढ़ाए दर्द बर्दाश्त करता इसे घूर रहा था। इसका ढीठ अंदाज देखते इसने बिना सोचे समझे अपना भारी हाथ इसके चेहरे पर रसीद किया। थप्पड़ इतना जानदार था कि इसका दिमाग सनसना उठा। एक ही थप्पड़ में इसका होंठ फट चुका था और नकसीर फूट गई थी। बता कौन है और क्यों आया है यहाँ? इसके बाल पकड़कर चेहरा ऊपर करते हैदर दौड़ा था। नहीं बताऊंगा। ये बोलने की देर की हैदर ने इस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। हैदर के बड़ी हाथ से इसका चेहरा खूनम खून हो गया था। बस सर, वो मर जाएगा। अजलान इसकी हालत देखते हुए हैदर को रोका। हाँ तो मेरी चूज़े, अब बताया गया है तेरा किस्सा यही ख़त्म कर दूँ, क्योंकि अब तो हमारे किसी काम का नहीं है। इसने अपनी पिस्टल निकाल कर इसके मुंह में डाली। अपने मुंह में लोड पिस्टल और हैदर को इश्ताल देकर इसने हार मानते अपने सर इस बात में हिलाया। तो हैदर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ पिस्टल इसके मुंह से निकाली, गोया इसकी कुछ देर पहले की बहादुरी का मजाक उड़ाया हो। बताता हूँ, सब बताता हूँ। वो किसी ड्रग्स डील के सिलसिले में आया है यहाँ और किसी शादी में भी जाने का जिक्र कर रहा था। आगे बोलेगा यार तेरी चमड़ी उधेड़ूँ। वो पैंट से बेल्ट निकालते हुए फिर से गड़ जाता। नहीं सर, मुझे सिर्फ इतना पता है, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। वो मुनमुनाया। तो कौन है और क्या काम करता है इसके लिए? अजलान ने आगे बढ़कर इसे सवाल किया। मेरा नाम असगर है और मैं इसके लिए यहाँ ड्रग्स डीलर और क्लाइंट्स के पास लेकर जाने वाला हूँ। स्केच बनवाओ सहराम का। वो अब अजलान से मुखातब हुआ। सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। वो अपना हर काम अपने बंदों के ज़रिए करवाता है। असगर अपने होठों से खून साफ करते हुए कहने लगा। ठीक है, तो फिर इसके बंदों का स्केच बनवाए। मुझे हर हाल में इस तक पहुंचना है। इतना तो वो जान गया था कि असगर ने वाकई इसको नहीं देखा, क्योंकि वो कोई कच्चा खिलाड़ी हरगिज़ न था। और हाँ, इस पर ड्रग्स डैकिंग का केस डालकर किसी कोने में फेंक दो। ड्रग्स डीलिंग का केस डालकर किसी कोने में फेंक दो। अजलान को कम देता वो क्रूफर से चलता अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा। अजलान भी हवालदार को हदायत देता इसके पीछे ही गया। इसका गुस्सा देखकर सब समझ गए थे कि अब इनकी काहली की वजह से अगला नंबर इन सब का है। गुस्से में लंबे लंबे डग भरते इसके कमरे के सामने पहुंचकर इसने एक गहरा सांस लेकर खुद को रिलैक्स करते हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा नॉक किया। आ जाओ। चंद लम्हों बाद अंदर से भारी मर्दाना मगर दिलकश आवाज़ आई तो इजाज़त मिलने पर वह दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, जहाँ सामने ही फारस बेड पर नीम दराज सा हमेशा की तरह लैपटॉप पर कुछ करने में मसरूफ़ था। इसके अंदर आने पर इसने एक निगाह उठाकर रूहान को देखा और फिर अपने काम में लग गया। रूहान संजीदगी से जाकर काउच पर बैठ गया। साथ में टेबल पर पड़ी फारस की सिगरेट की डब्बी से सिगरेट निकालकर सुलगाई। कश पे कश लगाता वो मुसलसल किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। इसके हर अंदाज से बेचैनी वाज़िया थी। फारस इसके बोलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन इसकी बेचैनी नोट करता आकर खुद ही बोल पड़ा। क्या बात है, इतने बेचैन क्यों हो? लैपटॉप साइड पर रखकर वो पूरी तरह से रूहान की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। फारस की आवाज़ पर वो चौंका, फिर गहरी सांस लेकर सिगरेट एस्ट्रे में मसली और दूसरी सिगरेट सुलगाई। भाई, अगर मैं आपसे कुछ मांगूँ तो क्या आप देंगे मुझे? इसने संजीदगी से सवाल किया। पहले कभी किसी चीज़ से मना किया है? इसने उल्टा सवाल पूछा, लहजे में मान था। इसकी बात पर वो धीरे से हंसा। भाई, वो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वो मुझे हर हाल हर कीमत पर चाहिए। रूहान की बात पर फारस चौंका, लेकिन फिर बात समझकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। लड़की का मामला है। इसने साइड ड्रॉअर से सिगरेट निकालकर सुलगाते हुए पूछा। रूहान को देखकर इससे भी शदीद तलब होने लगी थी। तो रूहान ने गहरा कश लगाते हुए आहिस्तगी से हाँ में सर हिला दिया। वादा करे कि मुझे वो ला कर देंगे। रूहान ने पूरे उम्मीद लहजे में अपने भाई से जिद की। तो नाम ले, बस मैं वादा करता हूँ वो तेरी ही होगी। फारूक मुतमईन अंदाज में कहता चलते हुए खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई इंसान ही बेजान चीज़ है। सुमारा अज़र इसका नाम लेते साथ इसके लबों पर मुस्कुराहट छाई थी। रगों में एक सुरूर सा उतरता महसूस हुआ था। सुमारा के नाम पर वह हैरान भी हुआ था और नहीं भी, क्योंकि अपने भाई से मुताल्लिका लोगों पर वो चील की सी नज़र रखता था। ये मामला भी इसकी नज़रों से मुख्फी न था। लेकिन समारा कोई आसान हदफ न थी। इसकी भागी तबीयत से कौन वाकिफ न था। जब वो जिद पर अड़ जाती तो कोई इसका फैसला नहीं बदल सकता था। खैर, वो भी एक कामयाब बिजनेसमैन था। ऐसे ही नहीं बन गया था। इसे मालूम था कि कब कहाँ कौन सी चाल चलनी है। तो पेच खेल में वो माहिर था। अपने सामने इसने कितने ही बड़े बिजनेसमैन को ज़ेर किया था, बस वो अपनी किस्मत के आगे बेबस ठहरा था। गुड चॉइस, तेरे साथ अच्छी लगेगी। वो दोनों ही
الٹی کھوپڑی کے مالک ہو، مل کر ایک دوسرے کا حشر بگاڑنا۔ اس کی پرسوچ انداز میں کہنے پر روحان کہہ کر لگا اٹھا اور سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب کہاں نازک سی شارمین، کہاں آپ پہاڑ کی مانند، کہاں وہ شوق حسینہ، کہاں آپ سنجیدہ مزاج؟ مجھے تو اس کی قسمتوں پر افسوس ہو رہا ہے۔ اس کی بات پر فارس نے نظر کے پردے پر چھم سے وہ کھلکھلاتا چہرہ نمایاں ہوا جو کبھی اسے بہت عزیز تھا۔ ہونا بھی چاہیے افسوس، اس نے خود ہی مگرمچھ کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے۔ اب اگتے سر جھٹکتا وہ تنفر سے گویا ہوا تو روحان اس کی بات سنی انسنی کر گیا۔ سمارا انٹرسٹڈ ہے؟ فارس نے بات بدلی۔ ابھی تک تو نہیں، لیکن ہو جائے گی۔ پہلے اسے رضامند کرو، اس کی رضامندی کے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی۔ میں اپنی بہن کو ہرٹ نہیں کر سکتا۔ اس نے سگریٹ پھینکتے ہوئے روحان کو آنکھیں دکھائیں، کیونکہ سمارا بھی اسے ارحم کی طرح ہی زید تھی، بالکل اسی طرح جس طرح آپ میری بہن کو ہرٹ نہیں کرتے۔ سگریٹ کا آخری کش لیتے اس نے سنجیدگی سے آئی برو جھکا کر طنز کیا۔ اشارہ صاف شارمین کی طرف تھا۔ اس کی زیر کی نگاہوں سے شارمین اور فارس کے ترکات حالات مخفی نہ تھے۔ بے شک وہ گھر کم موجود ہوتا تھا، لیکن اپنے گھر کی تمام خبریں اسے معلوم ہوتی تھیں، اور شارمین کو کوئی آنچ بھی پہنچائے یہ اسے ہرگز برداشت نہ تھا۔ تمہارے اور اسمارا کے درمیان سب کچھ کلیئر نہیں ہوا؟ فارس نے اس کے طنز کو خوبصورتی سے نظر انداز کیا، مگر سامنے بھی روحان شاہ تھا جس نے یہ بات بخوبی محسوس کی تھی، لیکن اب وہ بھی اس کی بیوی تھی اور وہ اس پر روحان سے زیادہ حق رکھتا تھا، اس لیے وہ زیادہ کچھ بول نہ سکا۔ اس نے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ بے فکری سے جواب دے کر اس نے نئی سگریٹ سلگائی جو فارس نے اس سے لے کر اپنے لبوں میں دبائی، جس پر روحان نے اسے گھور کر ایک اور سگریٹ نکالی۔ تو ڈفر خود بتانا تھا نا، تجھے پتا تو ہے وہ خود سے کچھ نہیں پوچھے گی، تیرے سے بہتر کون جانتا ہے اسے؟ اس نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ میں اسے تبھی بتاؤں گا جب وہ میرے نکاح میں موجود ہوگی۔ مجھے معلوم ہے اتنے سالوں سے میں نے اپنے جذبات پر کنٹرول کر رکھا ہے، اور وہ اس کو بتاتے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ بے باکی سے کہتا وہ فاروق کو کہکا لگانے پر مجبور کر گیا۔ کچھ سوری، یہاں پہ کیا ہے؟ میں نے اپنے جذبات پر جو کنٹرول کر رکھا ہے وہ اس کو بتاتے ہوئے جواب دے جائے گا۔ بے باکی سے کہتا وہ فارس کو کہکا لگانے پر مجبور کر گیا۔ پھر حوصلہ رکھ میرے بھائی، ابھی اس میں بہت وقت ہے۔ اس نے روحان کا کندھا تھپ تھپایا۔ کہاں وقت ہے؟ کل آپ بات کریں گے، پرسوں نکاح اور رخصتی، اس کے ایگزامز کے بعد ہو جائے گی۔ نہایت آرام سے پلان ترتیب دیتا وہ فارس کو گھورنے پر مجبور کر گیا۔ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ اتنی جلدی سے اسے منانا پہاڑ سر کرنے کے مترادف ہے۔ اس نے دانت پیس کر کہا، اور جیسے میں نہیں جانتا کہ آپ ایسے چھوٹے موٹے پہاڑ چٹکیوں میں سر کر لیتے ہیں۔ روحان نے ٹیڑھی نظروں سے اسے دیکھتے کندھے جھکائے، جس پر فارس کے دماغ میں پھر وہ محبت سے چمکتی آنکھیں لہرائیں۔ صحیح تو کہہ رہا تھا روحان، وہ تو ایسے پہاڑ لمحوں میں سر کر لیتا تھا، لیکن اس دیوانے کے عشق کے آگے وہ بھی بے بس ٹھہرا تھا، جو اس کی دھمکیوں، اس کی تلقاتوں، اس کی سختی کے باوجود بھی اپنے فیصلے سے نہ ہٹی تھی۔ روحان اتنی جلدی کیا ہے آخر؟ انگلیوں کے پوروں پر سگریٹ کی جلن محسوس کرتے ہوش کی دنیا میں سخت لہجے میں گویا ہوا۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ کیسے اس انس کے ساتھ فری ہو رہی تھی؟ میرا دل کہہ رہا تھا اس لوفر کو شوٹ کر دوں۔ اس نے سختی سے لب بھینچتے ہوئے جواب دیا۔ اگر وہ اس انس کو پسند کرتی ہوئی تو فارس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں، اس کی آنکھوں میں اس کے لیے ایسا کوئی جذبہ نہ تھا۔ اس بات کا اقرار وہ اپنے منہ سے بھی کر چکی ہے، اور اگر بالفرض اسے پسند کرتی بھی ہے تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ شادی تو اس کی میرے سے ہی ہوگی۔ بہت سے صاحب نکلتے میرے اس کی طرف۔ تیری اس سے بات ہوئی ہے؟ ہاں، آپ کے کمرے میں آنے سے پہلے میں ادھر سے ہو کر آیا ہوں۔ بہت بھڑک رہی تھی۔ میں اب مزید رسک نہیں لے سکتا۔ آپ نے وعدہ کیا ہے تو اب پورا بھی کریں، اس نے گویا حکم دیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، فارس نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھنا نہیں ہے مجھے، ہاں میں جواب چاہیے۔ وہ باضد تھا۔ یہ تو مجھ پر اپنے حکم کیوں نافذ کر رہا ہے؟ چھوٹا ہے میرے سے، چھوٹا بن کر ہے۔ وہ ماتھے پر تیوریاں چڑھائے سخت لہجے میں بولا۔ جو بھی ہے دیکھ لیں، اگر کل آپ نے بات نہ کی تو اپنے بارات اکیلے ہی لے کر جائیے گا۔ تو مجھے دھمکی دے رہا ہے؟ اسے دانت پیسے بڑا مشہور بزنس ٹائکون فارس اکبر شاہ کی بارات میں اس کا چھوٹا بھائی نہ ہوتا تو کتنی باتیں ہوتی۔ لوگوں کو ویسے ہی ایک بات ہاٹ ٹاپک چاہیے ہوتا ہے۔ نہیں بتا رہا ہوں، میری اتنی بجال اپنے بڑے بھائی کو دھمکی دوں؟ اس نے معصوم شکل بنا کر جواب دیا۔ بس کر دے، تیری شکل پر یہ معصومیت سوٹ نہیں کرتی۔ ایک نمبر کا کمینہ انسان ہے تو۔ اس کے جل کر کہنے پر روحان کا کہکا بے اختیار تھا، جبکہ اس کی کہکا پر فارس ارتبا تھا۔ اس کے کندھے پر ایک زوردار مکہ مارا۔ اف اللہ بھائی، آپ کا بلڈوزر جیسا ہاتھ میرے پر مت چلائیں، میری جان نکل جائے گی۔ مجھ بیچارے کی ابھی شادی تو کیا منگنی بھی نہیں ہوئی، اس نے مصنوعی کراتے ہوئے دہائی دی۔ فارس نے پہلے اپنی باڈی دیکھی، پھر اس سالے کچھ خاص فرق تو نہیں ہے، عنقریب تو نے بھی مجھے بھی پیچھے چھوڑ دینا ہے۔ کہتے اس نے ایک اور مکہ اس کی کمر پر مارا، جس پر وہ سر کھجاتا مسکرا دیا۔ اچھا بھائی، کریں گے نا بات؟ فارس کے تیور دیکھتے اب کی بار اس نے مسکین شکل بنائی۔ کر لوں گا، آپ یہ غریبوں والی شکل نہ بنا۔ فارس نے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گویا اس پر احسان کیا۔ تھینک یو بھائی۔ وہ اس کا گال چومتا ہوا
چومتا کس کے اس کے گلے لگا، جب کسی گال چومنے پر فارس ایک بار پھر تپ گیا۔ روحان سمارا نہ سمجھ مجھے، دور ہو، سانس نہیں آ رہا، اور یہ چیپ حرکتیں میرے ساتھ نہ کیا کر۔ فارس نے اسے پیچھے جھٹکتے گور کر کہا تھا، اس کی بات پر وہ ڈیٹو کی طرح کہکا لگاتا پیچھے ہٹا اور اس کی دوسری گال بھی چومتے ساتھ ہی دروازے کی جانب بھاگ گیا۔ روحان کے بچے تیری تو، چہرے کے بگڑے زاویوں کے ساتھ اس نے پیچھے سے اپنے بھاری آواز میں ہونک لگائی، لیکن وہ روم سے نکل چکا تھا۔ جیسے فارس نے ایک گہری سانس لی کہ اتنے میں دروازہ دوبارہ کھلا تھا اور روحان صاحب وہ دوبارہ نمودار ہوئے۔ بھائی، میرے سے زیادہ تو آپ کو میرے بچوں کی فکر ہے، آپ جلدی سے بات کریں، روحان کے بچے بھی آ جائیں گے، آپ کے روحان آپ کی خواہش ضرور پوری کرے گا، شرارت سے کہتے آخر میں اس نے آنکھ ماری اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا، کیونکہ فارس کا ہاتھ اپنے پاس پڑے شو پیس کی طرف بڑھ چکا تھا۔ لیکن اس کے ایسے بھاگنے پر فارس غصہ بلائے ہنس دیا۔ وہ دونوں دنیا کے سامنے تو مغرور شہزادوں کے نام سے جانے جاتے تھے، لیکن آپس میں وہ ایسے ہی تھے، ان سے زیادہ خوش مزاج کوئی اور نہ تھا۔ ان کی بہت سی عادات ایک دوسرے سے میل کھاتی تھی، سنجیدگی ان کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ یونیورسٹی ٹائم میں وہ دونوں شاہ برادر کے نام سے مشہور تھے، ہر کوئی ان کی دوستی کرنے کے لیے آگے پیچھے گھومتا تھا، مگر وہ کم ہی کسی کو منہ لگاتے۔ دونوں کا فرینڈ سرکل مختصر سا تھا، وہ بھی دونوں ایک دوسرے کی پرچھائی تھی، عمر میں کچھ خاص فرق نہ ہونے کی وجہ سے دونوں میں ابلاغ کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ سگریٹ بجھا کر کھڑکی سے باہر پھینکتے وہ دونوں ہاتھوں کو اسٹریچ کرتے، ان کی انگلی کو باہم پھنسا کر گردن دائیں بائیں کرتا ہوا بیٹھ کی جانب بڑھا۔ اب وہ کل سب سے بات کرنے کا سوچ رہا تھا، ایسے کیسے ممکن تھا کہ اس کا جان عزیز بھائی اس سے کچھ مانگتا اور وہ انکار کرتا۔ آج وہ بری طرح سے تھک گیا تھا، کل اس سے بھی زیادہ تھکا دینے والا دن تھا، اسے اپنا آپ ہر طرح سے تیار کرنا تھا۔ وہ یوں ہی جا کر بیڈ پر گر گیا اور جسمانی سے زیادہ ذہنی تھکاوٹ کا شکار تھا۔ سچا بیٹا، تمہارا بارات کا جوڑا میں نے تمہارے کمرے میں رکھوا دیا ہے، ایک دفعہ دیکھ لینا، پہن کر سب کچھ صحیح ہے نا؟ وہ سب اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے جب اقرا بیگم سے تاشا سے مخاطب ہوئی۔ جی خالہ جانی، میں ابھی دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں ایکسائٹڈ ہوتی فوراً اٹھی۔ بے شک وہ اس شادی کے لیے عزمت نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہر لڑکی کی کہیں نہ کہیں اپنی شادی کو لے کر خواہشات ضرور ہوتی ہیں۔ ارے بیٹھو، چائے پیو آرام سے، بلکہ ناشتہ کرو، صحیح سے، کوئی جلدی نہیں ہے۔ اور یہ خالہ جانی کیا ہوتا ہے؟ اب سے ماما کہنا مجھے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ جدھر اقرا بیگم نے اسے ٹوکا وہیں باقی سب نے اس کی پھرتی پر اپنی مسکراہٹ دبائی۔ جی خالہ جانی، میرا مطلب ہے ماما جانی، کہ نتاشا خجالت سے سر جھکاتی گویا ہوئی۔ میرا ناشتہ ہو گیا، اب میں جاؤں؟ اپنا ناشتہ ختم کرتے ہوئے پلیٹ سرکاتے ہوئے اقرا بیگم سے گویا ہوئی۔ ہاں جاؤ میرا بچہ، میں ابھی آ رہی ہوں بس، انہوں نے پیار سے پچکاتے ہوئے اجازت دی۔ کمرے میں پہنچ کر وہ خوشی خوشی بیٹھ کے نزدیک آئی جہاں ایک خوبصورت سا باکس پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک نوٹ رکھا تھا۔ نوٹ دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی یہ کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے شوہر نامدار کی ہی حرکت ہے۔ ڈیئر دلہن نہیں بلکہ ارتضیٰ کی دلہن، یہ خوبصورت سا جوڑا میری خوبصورت سی بیوی کے لیے، ہر چیز میری پسند کی ہے، سوٹ، جیولری، جوتے، اور سب سے بڑھ کر دلہن بھی تو میری مرضی کی ہے، تو انتظار رہے گا اپنی دلہن کو اپنی پسند میں سر سے لے کر پاؤں تک سجے سنورے دیکھنے کا۔ ملتے ہیں پھر میری خوابگاہ میں، تمہارا شوہر عرف دشمن جاں۔ نوٹ پڑھتے وہ بیڈ پر بیٹھ چکی تھی اور یہ شاید آج پہلی دفعہ تھا کہ وہ اس کا کوئی پیغام پڑھ کر مسکرا رہی تھی۔ نوٹ کو سائڈ پر رکھتے اس نے مسکراہٹ اور اشتیاق کے ساتھ وہ باکس کھولا، جسے کھولتے ہی اس کے چہرے کی مسکراہٹ منٹوں میں غائب ہوئی تھی اور خون کھول اٹھا تھا۔ یہ کلر تو میں ہرگز نہیں پہنوں گی۔ وہ جو بیٹھی تھی غصے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا زرتاشا بیٹا، کوئی مسئلہ ہے کیا جوڑے میں؟ اقرا بیگم جو ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی زرتاشا کا متغیر چہرہ دیکھ کر پریشانی سے پوچھ بیٹھی۔ نہیں ماما جانی، جوڑے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ لال رنگ نہیں پہننا، میں نے پہلے ہی کہا تھا مجھے لال رنگ نہیں پسند، گھر میں سب کو پتہ ہے یہ بات، لیکن وہ جان کر یہ کلر لائے ہیں صرف مجھے تنگ کرنے کے لیے، وہ روحانسی لہجے میں بولی۔ کمرے کے باہر کھڑی سمارہ اور ارحم بند دروازے کے پیچھے سے جاسوسی کرنے میں مگن تھی۔ واٹ اے گریٹ نیوز، ارحم جوش سے بولی۔ ہاں، یہ خبر تو آگ لگا دے گی۔ دلہن نے اپنی برات سے چند گھنٹے پہلے شادی کا جوڑا پہننے سے انکار کر دیا۔ سمارہ ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہوئی اشتیاق سے بولی۔ تو پھر دیر کیسی ہے؟ چلو، جو اس خبر کا حقدار ہے اسے سنانے چلیں۔ ارحم کے مسکرا کر کہنے پر وہ دونوں ارتضیٰ کے کمرے کی طرف بھاگے۔ ارتضیٰ کو کسی حد تک اندازہ تھا کہ اس کی بیوی کا کچھ تو انوکھا ری ایکشن ہوگا، اس لیے ان دونوں کو جاسوس بنا کر بھیجا تھا اور اس کے بدلے پیزا اور آئس کریم کی کمٹمنٹ کی تھی۔ ٹھک ٹھک، آ جاؤ۔ ارتضیٰ جو شیشے کے سامنے بال بنانے میں مصروف تھا، اس نے بال بناتے ہوئے اجازت دے دی۔ کیا خبر لائی ہو؟ شیشے میں ان دونوں کا عکس دیکھ کر وہ فوراً ان کی طرف مڑا۔ تو باس، خبر یہ ہے کہ آپ کا بھیجا گیا لال جوڑا دیکھ کر آپ کی بیگم کا چہرہ لال ٹماٹر ہو گیا ہے۔ سمارہ نے اپنی ہی دھن میں خبر سنائی۔ اس کا مطلب وہ شرما رہی تھی؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے مسکرا کر گویا ہوا۔ بھائی، خوش فہمی ہے آپ کی بیوی شرم سے نہیں بلکہ غصے سے لال ہو رہی تھی، کیونکہ ان کو لال رنگ نہیں پسند اور وہ صاف انکار کر رہی ہیں وہ ڈریس پہننے سے۔ اور ہم نے
اس کی خوش فہمی چٹکیوں میں دور کی۔ یہ سننا تھا کہ وہ ماتھے پر بل لیے ان دونوں کو سر پہ کرتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ ہیلو باس، ہمارا کمیشن۔ دونوں نے ہم آواز ہو کر پیچھے سے ہانک لگائی۔ آرڈر کر دیا ہے، ریسیو کر لینا۔ اس نے وہیں سے جواب دیا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا نتاشا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ماما جانی، میرا اتنا خاص دن ہے آج، اپنے خاص دن پر بھی میں اپنی پسند کا کلر نہ پہن گئی تو ناانصافی ہے۔ اب وہ بے بسی سے جوڑے کو دیکھ کر بولی۔ ابھی اقرا بیگم کوئی جواب دیتی کہ ارتضیٰ دھاڑ سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ سیدھے سے نتاشا کو گھورتا ہوا بولا۔ یہ کیا طریقہ ہے ارتضیٰ، میں اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہوں نا، تم چپ رہو۔ اقرا بیگم نے اس کے انداز پر اسے جھڑکا تو ارتضیٰ برا سا منہ بنا کر الماری سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس کی نظریں نتاشا کو غصے سے گھورنے میں مصروف تھیں۔ آپ نے ہی کہا تھا میں تمہاری ماں ہوں، تو اب آپ میرا ساتھ دیں گی نا؟ وہ ارتضیٰ کی ضد میں انہیں مزید ایموشنلی بلیک میل کر رہی تھی اور وہ اس کی دکھی صورت دیکھ کر قائل بھی ہو گئی تھی۔ یہ کیا ارتضیٰ ہے؟ یہ کیا ارتضیٰ ہے؟ یہ کیا ارتضیٰ ہے؟ تمہیں پتہ بھی تھا؟ یہ کیا ہے ارتضیٰ؟ تمہیں پتہ بھی تھا میری بچی کو لال رنگ نہیں پسند، تو کیوں لائے تم یہ رنگ؟ ہزار کلر ہیں دنیا میں اور یہی کلر ملا تھا تمہیں۔ وہ ارتضیٰ کو ڈانٹ رہی تھی اور ارتضیٰ مسلسل نتاشا کو گھور رہا تھا، جس نے اسے مزید تپانے کے لیے آنکھ ماری کہ وہ زبر سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ امی، ارتضیٰ نے اپنی صفائی میں کچھ بولنے کی کوشش کی۔ کیا امی؟ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اس کو یہ رنگ نہیں پسند۔ اقرا بیگم آج اس کی صحیح کلاس لینے پر تلی ہوئی تھی۔ امی آپ میری بات تو سنیں۔ وہ بیچارہ سا منہ بنا کر ان کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ امی، کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میں اپنی پسند کے جوڑے میں اپنی دلہن کو دیکھوں، اسے اپنے مطابق سجا سنورا دیکھوں؟ کتنی محنت اور لگن سے میں نے یہ کپڑے ان کے ساتھ میچنگ ایک ایک چیز لی تھی۔ اس کے گواہ اس گھر کے سارے لڑکے ہیں۔ میں نے اتنی محبت اور چاہ سے لیا تھا سب کچھ، جسے آپ کی بہو نے ایک لمحے میں ٹھرا دیا۔ اس کو کیا فکر ہے کلر کی؟ اللہ نے تو اتنی پیاری صورت دی ہے، جو بھی پہننے کی خوبصورتی لگے گی۔ باقی شوہر اپنی بیویوں کے لیے اپنی پسند کی چیزیں لاتے ہیں تو وہ چپ چاپ پہن لیتی ہیں، بھلے ان کو پسند نہ بھی ہوں، لیکن شوہر کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے وہ پہنتی ہیں، تو یہ میری محبت کا معنی رکھ سکتی؟ اس کی باتیں سن کر ایک لمحے کو نتاشا کو بھی خود پر غصہ آیا تھا۔ آخر وہ آج اس کی پسند کے کپڑے پہن لیتی، کیا کچھ گھنٹوں کی تو بات تھی، اور اقرا بیگم بھی چپ تھی کیونکہ ان کا بیٹا کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، آج تم دونوں کا بڑا دن ہے، آج تم ایک دفعہ اس کی بات مان لو۔ آئندہ کے بعد یہ ارتضیٰ، تم ہر معاملے میں نتاشا کی پسند کا خیال رکھو گے۔ پہلے نتاشا اور پھر ارتضیٰ کو سمجھا کر وہ نتاشا کے سر پر پیار کرتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ زیادہ بولنا انہوں نے مناسب نہ سمجھا، کیونکہ ایک طرف بیٹا تھا اور دوسری طرف بیٹی۔ جی امی، اس نے تابعداری سے سر ہلایا۔ وہ ان کے سامنے معصوم بن کر بہت چالاکی سے اپنی بات منوا چکا تھا۔ اب وہ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ چاہے اس کو غور سے دیکھنے میں مصروف تھا، جو اس کی شرارتی مسکراہٹ دیکھ کر چن بن گئی۔ تھوڑی دیر پہلے کی شرمندگی اب غائب تھی۔ مسز ارتضیٰ حسن، اگر آپ سیر ہیں تو میں سوا سیر ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وہ طنزیہ لہجے میں کہتے کھڑا ہو کر 2 قدم بڑھاتے اس کے روبرو آ پہنچا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو مسٹر ارتضیٰ حسن؟ نتاشا اس کے مقابل کھڑی ہوتی تڑک کر بولی۔ نتاشا احمد کا شوہر، وہ پیار سے کہتا ہے، جھک کر اس کی گال چوم گیا۔ نتاشا تو اس کی حرکت پر دنگ رہ گئی اور وہ اس کو ایسے ہی حیران چھوڑ کر مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ فارس بیٹا، خیریت ہے؟ آپ نے کیوں بلوایا سب کو اس طرح اچانک؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اظہر صاحب نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے سوال کیا۔ اس وقت سب بڑے اکبر صاحب کے کمرے میں موجود تھے، جن میں اکبر شاہ، اظہر شاہ، نمرہ بیگم، محبوبہ بیگم، فارس اور حیدر شامل تھے۔ جی چھوٹے بابا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، بس آپ لوگوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے تہمت باندھی۔ کیا بات؟ اظہر صاحب نے دریافت کیا۔ بابا، فارس نے اکبر شاہ کو مخاطب کیا، گویا بات کا آغاز کرنے کا اشارہ تھا۔ بات یہ ہے کہ اظہر کہ ہم اپنے روحان کے لیے تمہارا کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں۔ اکبر صاحب نے سنجیدگی سے مطالبہ کیا۔ وہ یہاں صرف فارس کی ضد پر موجود تھے۔ ان کی بات سن کر اظہر صاحب، محبوبہ بیگم اور حیدر چند ثانیوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ جی اظہر بھائی، ہمیں تمہارا اپنے روحان کے لیے بہت پسند ہے، گھر کا بچہ، امید آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ نمرہ بیگم نے ان کی جانب سے خاموشی پا کر بات آگے بڑھائی۔ فارس نے پہلے ہی اپنی ماں باپ سے بات کر لی تھی، ان کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ نمرہ بیگم کی تو دلی مراد پوری ہو رہی تھی۔ اکبر صاحب نے تھوڑی بہت مزاحمت کی کہ ایسے فیصلے جلد بازی میں نہیں کیے جاتے، لیکن فارس بھی اپنی بات کا پکا تھا، ان کو قائل کر کے ہی دم لیا۔ وہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، لیکن سمارا کی بھی ابھی اتنی عمر نہیں ہے کہ وہ شادی جیسی ذمہ داری سنبھال سکے، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، اور اس کے مزاج سے تو آپ واقف ہیں کہ وہ کتنی لاؤبالی ہے۔ ہم نے اس کی شادی کے حوالے سے فی الحال کچھ سوچا نہیں ہے، ابھی اس کی پڑھائی بھی چل رہی ہے، تو ہمارا 2-3 سال تک ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اظہر صاحب نے نرمی سے بات ٹالی۔ بڑے بھائی اور بیٹی کے سسرال کا معاملہ تھا، وہ صاف انکار نہیں کر سکتے تھے، انہیں روحان کی سرگرمیاں مشکوک لگتی تھیں۔ اپنی چھوٹی اور لاڈلی بیٹی کا رشتہ وہ ایسے نہیں کر سکتے تھے بھائی صاحب۔ پھوپھا اور میری شادی صرف خود 19-20 سال میں ہوئی تھی،
19-20 میں ہوئی تھی. سمارا تو پھر ماشاءاللہ 21 سال کی ہے. ہم نے کون سا اس سے گھر کے کام کروانے ہیں. وہ ہماری بھی بیٹی ہے. اور جہاں تک رہی پڑھائی کی بات، تو ہم ابھی صرف نکاح کرنا چاہتے ہیں. رخصتی اس کی پڑھائی کے بعد ہوگی. آپ بالکل بے فکر رہیں. نمرا بیگم نے ان کے سارے اعتراضات دور کیا، مگر روحان کی مصروفیات. ہبہ بیگم ہچکچاتے ہوئے اصل بات کی طرف آئیں اور آدھی بات ادھوری چھوڑ دی. اس بات کی ٹینشن نہ لیں آپ چھوٹی ماما. روحان شاہ فارغ شاہ کی پرچھائی ہے. وہ میرا چھوٹا بھائی ہی نہیں، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آپ اسے دوسرا فارغ ہی سمجھیں. اور سمارا مجھے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز ہے. آپ اتنا تو اعتماد رکھیں کہ میں اس کے لیے کسی غلط شخص کا انتخاب نہیں کروں گا. روحان آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دے گا، اس بات کی گارنٹی میں لیتا ہوں. اس تب سے خاموش بیٹھے ہوئے فارغ نے اپنے بھائی کے حق میں دلیل دیتے دو ٹوک بات کی. فارغ کی بات پر رضا صاحب اور ہبہ بیگم مطمئن ہو گئے تھے. وہ اس گھر کا بڑا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی کا شوہر بھی تھا، جسے وہ اپنے بیٹے سے کم نہیں سمجھتے تھے. البتہ حیدر خاموشی سے ہاتھ کی مٹھی بنا کر لبوں پر رکھ کے ضبط سے بیٹھا ان سب کو دیکھ رہا تھا. اس نے ایک لفظ بھی نہیں منہ سے نکالا تھا. فارغ کی باتوں سے وہ بالکل بھی قائل نہیں ہوا تھا، کیونکہ روحان سے ہمیشہ سے ہی کھٹکتا تھا اور ایک پولیس والا ہونے والے کا انداز کبھی بھی غلط نہیں ہوتا. تو پھر ہم تم لوگوں کی جانب سے ہاں سمجھیں. اکبر صاحب نے ان کو گہری سوچ میں ڈوبا دیکھا تو بول پڑے. ہمیں سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے بڑے بابا. کسی کے بھی جواب دینے سے پہلے حیدر بول پڑا، جس پر سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. وقت کس لیے؟ کہ آپ لوگوں کو میری بات پہ یقین نہیں؟ فارغ نے ماتھے پر بر ڈالے سنجیدگی سے پوچھا. نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں. ہمیں تمہاری بات پر پورا یقین ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس رشتے سے. ہبہ بیگم نے جلدی سے بات سنبھالی. حیدر تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ فارغ نے ابرو جھکا کر کچھ کرخت لہجے میں دریافت کیا. پہلے سمارا کی رضامندی جان لی جائے گی. اگر اسے یہ رشتہ قبول ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، مگر اس پر کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا جائے گا، نہ ہی ایموشنل بلیک میل کیا جائے گا. حیدر کی بات پر اس نے ہلکا سا سر ہلا دیا. اس کی اپنی بہن کے لیے فکر بجا تھی. ٹھیک ہے، تم اپنی تسلی کر لینا. پھر ہم پرسوں یعنی ولیمے کے دن اگلی دن سادگی سے گھر میں نکاح کرنا چاہتے ہیں. فارغ نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اپنا مطالبہ سامنے رکھا. اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ حیدر نے اسے مشکوک نظر سے دیکھتے دریافت کیا. نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے میرے بھائی. فارغ نے اس کے بار بار اعتراض کرنے پر ضبط سے کام لیتے تحمل سے جواب دیا. حیدر نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اپنے ہاتھ کے اوپر عزیز صاحب کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کرتے ہوئے لب بھینچ کر رہ گیا. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل میں سمارا سے خود بات کر لوں گی. مجھے امید ہے وہ انکار نہیں کرے گی. ہبہ بیگم نے ماحول کو تناؤ ختم کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر کہا. انہیں معلوم تھا اچانک خبر سن کر وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گی، اس لیے انہوں نے کل بات کرنا مناسب سمجھا کہ اس کی بہن کی شادی پر اس کا موڈ خراب نہ ہو. سب نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارکباد دی. حیدر بھی زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائے فارغ سے بغل گیر ہوا. نمرا بیگم کچن سے مٹھائی لے کر آئی تھی اور سب کا منہ میٹھا کروا رہی تھی. ابھی رشتے کے بارے میں کسی سے ذکر مت کیجیے گا. سمارا سے بات کرنے کے بعد ہی میں کل ہی سب کو بتائیں گے. وہ بیگم نے مشورہ دیا جس پر سب متفق تھے. فارغ نے ایک سکون کا سانس لیا. اب بس سمارا کے جواب کا انتظار تھا، جس کا اسے معلوم تھا انکار ہی ہوگا، مگر اس نے اس بارے میں بھی سوچ رکھا تھا. اب بس اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانا تھا. سب بڑے آپس میں بارات کے فنکشن کے حوالے سے بات کرنے لگے، جس سے دیکھ کر حیدر کمرے سے نکل گیا. فارغ کو بھی اس موضوع میں کچھ خاص دلچسپی نہ تھی. وہ بھی اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکلا. سامنے ہی روحان آرام دہ انداز میں صوفے پر بیٹھا دونوں ٹانگیں ٹیبل پر رکھے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا. ان دونوں کے باہر نکلنے پر اس نے ایک اچٹتی نظر ان پر ڈالی. حیدر کا متضب اور فارغ کا مطمئن چہرہ دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے بھائی نے مار لیا ہے. اسی خوشی میں اس کے چہرے پر ایک زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نے احاطہ کیا. فارغ اسے مسکراتا دیکھ کر اس کا کندھا تھپتھپاتے باہر نکل گیا، جبکہ حیدر نے اسے دیکھنا تک گوارا نہ کیا. وہ اپنے ٹیرس کے گارڈن پر کھڑا ریکنگ پر موجود ہاتھ جمائے شرابی کیفیت میں سگریٹ پینے میں مصروف تھا. سوچوں کا محور اس کی آنے والی زندگی تھی. فارغ. نمرا بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا. ماما آپ کب آئیں؟ وہ جلدی سے سگریٹ پھینکتے ان کی طرف متوجہ ہوا. وہ اپنے ماں باپ یا گھر کے کسی بھی بڑے کے سامنے احتراماً سگریٹ نہیں پیتا تھا، کیونکہ وہ بڑوں کی عزت کرنا جانتا تھا. بس ابھی آئی ہوں جب تم اس جان لیوا چیز کو پینے کا شغل فرما رہے تھے. نمرا بیگم نے میٹھا طنز کیا، جس پر وہ ہنس دیا. اچھا یہ سب چھوڑیں، آپ آئیں اور یہاں بیٹھیں. وہ انہیں کندھے سے تھام کر ٹیرس پر موجود ہینگنگ چیئر تک لایا اور انہیں بٹھا کر خود ان کے قریب قدموں میں بیٹھ گیا. اب بولے کوئی کام تھا؟ اگر تھا تو مجھے بلا لیتی ہیں. آپ کیوں آئیں؟ وہ نرم لہجے میں سنجیدگی سے گویا ہوا. نہیں کوئی کام نہیں تھا، بس مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی. انہوں نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا. جی بولے، میں بھی سن رہا ہوں آپ کی بات. وہ ان کے ہاتھ تھام کر بولا. فارغ تم میرے بیٹے ہو اور مجھے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے، لیکن میں پھر بھی تمہیں ایک بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ شارمین میری بھانجی یا میری بہو نہیں، میری بیٹی ہے، اور مجھے اپنے سگے
بچوں جتنی عزیز ہے۔ اگر اس کی شادی کسی اور سے ہو رہی ہوتی میں تب بھی اتنا ہی پریشان ہوتی کہ اس کا جو بھی شوہر ہوگا وہ اسے ٹھیک طرح سے رکھے گا یا نہیں، اس کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آئے گا کہ نہیں۔ لیکن ابھی بھی میں کچھ حد تک مطمئن ہوں کہ وہ میری نظر کے سامنے اور میری بیٹے سے اس کی شادی ہو رہی ہے، جو اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ اس کا اپنے سے بڑھ کر کیا رکھے گا، جیسے کہ وہ ہمیشہ سے رکھتا آیا تھا۔ لیکن اگر نہ ہوا فارس تو میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گی۔ اس لیے خیال رکھنا میرے بچے کہ کسی بھی پرانی بات کو حوالے سے تم اسے پریشان نہیں کرو گے، کیونکہ اس سب واقعہ میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ بہت معصوم ہے، تم سے بہت محبت کرتی ہے، اسے خوشی خوشی اپنی زندگی میں شامل کرنا۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑتے محبت سے سمجھا رہی تھی، ماما آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میری طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ فارس نے ان کے ہاتھ دبا کر اپنی بات کا یقین دلایا۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ کبھی مجھ سے تمہاری شکایت کرے گی؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتی بولی، نہیں، وہ اس دنیا میں سب کی شکایت کر سکتی ہے سوائے میرے۔ اس کے لہجے میں یقین بول رہا تھا، مجھے پتہ ہے کہ تمہیں مجھ سے گلہ ضرور ہوگا کہ تم میرے پاس ایک خواہش لے کر آئے تھے جسے میں نے رد کر دیا تھا، لیکن میرا یقین کرو فارس، یہ میں نے تمہارے لیے ہی کیا تھا، تمہاری خوشی کے لیے کیا تھا، تمہیں پچھتاووں سے بچانے کے لیے کیا تھا۔ وہ بول رہی تھی اور فارس سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیسا پچھتاوا؟ کون سا پچھتاوا؟ جو تم مجھ سے مانگ رہے تھے نا فارس، اسے کھو دینے پر تمہیں کچھ خاص فرق نہیں پڑا، لیکن جو میں تمہیں دے رہی تھی، اگر تم وہ کھو دیتے تو تمہارے پاس کوئی جینے کی وجہ ہی نہ رہتی میری جان۔ وہ اس کی گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اسے سنجیدگی سے دریافت کیا، کیونکہ میں تمہاری ماں ہوں اور ایک ماں سے زیادہ اپنے بچے کو کوئی اور نہیں جانتا۔ تمہیں بہت جلد اس بات کا احساس ہوگا۔ فارس کے پاس ان کی بات کا شاید کوئی جواب ہی نہ تھا، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ فارس، ایک وعدہ کرو گے مجھ سے؟ نمرا بیگم نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ آپ پوچھ کیوں رہی ہیں ماما، آپ بس حکم کریں۔ اچھا ایسی بات ہے تو پھر تم میری گڑیا کا خود سے بڑھ کر کیا رکھو گے اور اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گے، بلکہ اسے ایسے ہی محبت سے پیش آؤ گے جیسے پہلے آتے تھے، ورنہ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی یار نہیں کہ میں بھول جاؤں کہ تم میرے بیٹے ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا حکم سنا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے کا اثر زائل ہو چکا تھا اور مجھے 100% یقین ہے کہ آپ واقعی بھول جائیں گی کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، کیونکہ آپ کوئی نعرہ کے آگے ویسے بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ پتہ نہیں اس نے کیا جادو کیا ہوا ہے سب پر، خاص طور پر میرے گھر والوں پر، بابا، آپ پر، روحان، سب پر۔ اسی سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ بریانی میں بولتا اس کو نعرہ کہہ گیا تھا جس سے وہ خود بھی ناواقف تھا۔ ہاں تو میری شارمین ہے ہی محبتوں کے قابل، تم بات مت گھماؤ، وعدہ کرو مجھ سے۔ وہ اسے گھور کر بولی، جیسا آپ کا حکم ماما، آپ کا یہ نالائق بیٹا آپ کی بیٹی کو کوئی دکھ نہیں پہنچائے گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ ہنستے مسکراتے ان سے وعدہ کر چکا تھا جس کا بات وہ شاید ہی رکھ پاتا۔ اچھا چلو اٹھو، اب میں جا رہی ہوں، بہت کام ہے، تم بھی تیار ہو جانا وقت پر۔ بچیاں تو پارلر بھی جا چکی ہیں۔ وہ وقت کا احساس کرتی جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، آئیں آپ کو چھوڑ کر آؤں؟ وہ پیار سے ان کو اپنے ہزار میں لیے کمرے کے دروازے تک لایا، اور ہاں، نمرا بیگم جاتے جاتے کچھ یاد آنے پر رکیں اور پلٹ کر فارس کے پاس آئیں۔ وہ جو ہمارے گھر والوں کی شارمین سے محبت کرنے کی لسٹ ہے، اس میں تم اپنا نام شامل کرنا بھول گئے تھے، وہ شرارت سے کہتی اس کے بال بگاڑ گئیں۔ پیچھے فارس نے ہلکا سا مسکرا کر دروازہ بند کیا اور ایک طائرانہ نظر اپنی خوبصورتی سے سجائے کمرے پر ڈالی۔ وہ اپنی ماں سے وعدہ تو کر چکا تھا، لیکن اس وعدے پر قائم رہنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ایک بات کا اطمینان تھا کہ وہ اس کے ساتھ جو بھی سلوک رکھے گا اس کی خبر کسی گھر والے کو نہیں ہونے دے گی۔ سوچوں کے جال میں وہ یہ تک فراموش کر چکا تھا کہ فارس شاہ اپنے وعدے سے پھرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ براست اسپیشل اسلام آباد کی مشہور ترین سیلیبریٹیز سیلیبریشنز مارکی کو برات کی مناسبت سے لال اور سفید رنگ کے گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جو بالکل شاہوں کے شایان شان تھی۔ اسٹیج کے بیک ڈراپ کو لال اور سفید رنگ کے کپڑوں سے سجایا گیا تھا، جس کے ٹاپ کو لال اور سفید رنگ کے ہی گلاب کے پھولوں سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، جن کی لڑیاں نیچے تک لہرا رہی تھیں، اور ان کے بیچ میں موجود خوبصورت سی فیروزی لائٹس لگائی گئی تھیں جو اسے اور حسین بنا رہی تھی۔ اسٹیج کے درمیان میں دلہا دلہن کے بیٹھنے کی غرض سے 2 بلیک رنگ کے شاہی صوفے رکھے گئے تھے، جن کے دائیں بائیں وہ بلیک رنگ کی شاندار کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ پورا مارکی کھچا کھچ مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، جن میں ملک کی کئی اہم شخصیات شامل تھیں۔ دلہنیں پہنچ چکی تھیں جو اس وقت برائڈل رومز میں سولو فوٹو شوٹ کروا رہی تھی۔ سبھی لوگ بارات کے منتظر تھے جو کسی بھی وقت پہنچنے والی تھی۔ وہ بیگم سمارا اور لہبہ چند رشتہ داروں کی لڑکیوں کے ساتھ ہاتھ میں پھولوں کی پلیٹس پکڑتی مارکی کے انٹرس پر کھڑی تھیں، جبکہ افضل صاحب اور حیدر اور عالم پھولوں کے ہار پکڑے بارات کی استقبال کے لیے کھڑے تھے جو کہ پہنچ چکی تھی۔ بارات پورے دھوم دھڑکے اور شور شرابے کے ساتھ داخل ہوئی۔ ہادی اور روحان اور ارتضیٰ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈالتے ہوئے داخل ہوئے، جبکہ ارحم اور حرم تالیاں بجا کر ہوٹنگ کرنے میں مشغول تھیں۔ ان لڑکوں
کو بھنگڑا ڈالتے دیکھ کر حیدر بھی جوش کے ساتھ ان کے طرف بڑھا اور مل کر خوب ڈانس کیا۔ فارس اور عالم ان جوشیلوں کو دیکھ کر مسکرا کر رہ گئے۔ ان کے ہلے گلے سے محظوظ ہوتے تمام لوگ تالیاں بجاتے اپنی نشستوں سے کھڑے ہو چکے تھے۔ سمارہ اور لائبہ اور باقی سب لڑکیوں نے ان پر پھول پھینک کر ووٹنگ کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ ایسے ہی بھنگڑے ڈالتے ڈالتے اسٹیج تک پہنچے۔ فارس و ارتضیٰ بھرپور وجاہت کے ساتھ اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہوئے، جن کو دیکھ کر سب نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا۔ ان کو بیٹھے ابھی 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ تمام لائٹس بند ہوئیں۔ اسپاٹ لائٹ انٹرس کی جانب بڑھی۔ فارس کی سنجیدہ جبکہ ارتضیٰ کی بے چین نظریں اس کی طرف اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ جہاں وہ دو افسرائیں حیدر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے سہج سہج کر چلتی انہی کی طرف بڑھ رہی تھیں، نتاشا حیدر کے بائیں طرف تھی جبکہ جس نے ڈیپ ریڈ کلر کے نہایت خوبصورت بھاری کام والی میکسی زیبتن کر رکھی تھی۔ میکسی کو اوپر ڈیپ ریڈ کلر کا ہی کام تھا۔ میکسی کے جالی دار بازو تھے جس پر ریڈ ہی جگہ جگہ کام تھا۔ بالوں کے بیچ کی مانگ نکال کر نہایت نوازش سے جوڑا بنا کر سلور کلر کا مانگ ٹکا جس کے اوپر بوند کی شکل میں روبی کا پتھر لٹک رہا تھا۔ سیٹ کر کے چہرے کے دونوں طرف سے چند لٹیں کر رکھی تھی جو جوڑے پر ریڈ کلر کا بھاری کامدار دوپٹہ سیٹ کیا ہوا تھا۔ کانوں میں ایئرنگز جن میں روبی کے پتھر جگمگا رہے تھے اور گلے میں سلور کلر کا سیٹ بھی جس کے درمیان میں روبی کا پتھر پوری آب سے چمک رہا تھا۔ کلائی میں نازک سا بریسلیٹ پہنا ہوا تھا جبکہ پیروں میں سلور ہائی ہیلز پہن رکھی تھی۔ چہرے پر برائڈل میک اپ، لبوں پر لائٹ اسکن براؤن سی لپسٹک لگائی ہوئی تھی۔ وہ سر تا پیر ارتضیٰ کی پسند میں ڈلی ہوئی تھی۔ اس پر ارتضیٰ کی محبت کا رنگ ٹوٹ کر چڑھا تھا۔ اور شارمین حیدر کے دائیں طرف تھی جس نے ڈیپ میرون رنگ کی لہنگے رنگ کی بھاری کامدار لانگ شرٹ جس نے بیچ میں سلٹ کٹ تھا اور رسٹ کلر کا جمع وار کا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ سائڈ کی مانگ نکال کر بالوں کا جوڑا بنایا گیا تھا جس کے ارد گرد سفید موتی کا گجرا لگایا گیا تھا۔ ماتھے پر بندیا، سائڈ پر جھومر، ناک میں برائڈل نتھ، گلے میں خوبصورت سا چوکر اور ہاتھوں میں انگوٹھیاں، کڑے اور گجرے پہن رکھے تھے جو سبھی ڈیپ میرون اور رسٹ کلر کا امتزاج تھے۔ ڈیپ میرون دوپٹہ جس کے کناروں سے رسٹ پٹی لگی ہوئی تھی نفاست سے سر پر ٹکایا گیا تھا۔ پاؤں میں میرون رنگ کی ہائی ہیلز، ڈارک براؤن میک اپ میں وہ آسمان سے اتری پری معلوم ہو رہی تھی جو آج ہر ایک کا دل دھڑکانے کی ہتھیاروں سے لیس تھی۔ وہ دونوں نظریں نیچے کی اسٹیج کے قریب پہنچی تو فارس اور ارتضیٰ چلتے ہوئے اسٹیج کے آخر تک آئے اور اپنا ہاتھ ان دونوں کی طرف بڑھائے۔ فارس کا ہاتھ بڑھا اور ہاتھ دیکھ کر شارمین کا دل خوشنما احساس سے دھڑک اٹھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر فارس کی طرف دیکھا تو دھڑکنیں جیسے تھم گئیں۔ وہ فان رنگ کی شیروانی اور سفید رنگ کے کھڑے پاجامے میں ملبوس کسی کی بھی دھڑکنیں منتشر کر سکتا تھا۔ بائیں ہاتھ کی کلائی میں رولیکس کی ڈارک براؤن گھڑی اور پاؤں میں براؤن رنگ کے کھسے پہنے بالوں کو ہمیشہ کی طرح بغیر جل سے سیٹ کا پرفیوم لگائے اپنی مغرورانہ پرسنالٹی کے تیور کے ساتھ وہ پورے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ شارمین نے آہستہ سے اپنا ہاتھ مہندی سے سجا ہوا ملائم ہاتھ اس کے مردانہ ہاتھ میں تھما دیا اور اس کے سہارے سے اسٹیج پر چڑھی۔ فارس نے اسے احتیاط سے چڑھا کر اپنے ہاتھ میں اپنے ساتھ سور پہ بٹھایا۔ نتاشا نے ارتضیٰ کا ہاتھ بڑھا ہوا ہاتھ دے کر بے ساختہ ہی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور جسے ارتضیٰ نے مضبوطی سے تھام کر اسٹیج پر چڑھنے میں اس کی مدد کی۔ نتاشا نے جب ارتضیٰ کی طرف نظریں اٹھائیں تو اس سے بھی اپنی دھڑکنیں منتشر ہوتی محسوس ہوئیں۔ ارتضیٰ نے بلیک کلر کی خوبصورت سی شیروانی اور سفید رنگ کا چوڑی دار پاجامہ زیبتن کر رکھا تھا۔ پاؤں کو بلیک ہی کلر کے لوفرز میں مکید کیا ہوا تھا۔ بالوں کو جیل کی مدد سے نفاست سے سیٹ کر رکھا تھا۔ کلائی میں برانڈڈ گھڑی تھی۔ چہرے پر آج الگ ہی قسم کی مسکراہٹ کا احاطہ تھا۔ خوشی اس کی انگ انگ سے واضح ہو رہی تھی جسے نتاشا صاف طور پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی چمکتی آنکھیں دیکھ کر ارتضیٰ کے ہاتھ میں دبا اس کا ہاتھ ایک پل کو لرزا تھا جس پر ارتضیٰ نے محبت سے زور ڈال کر اپنے ساتھ کا احساس دلایا اور اس کا لہنگا پکڑ کر اسے آرام سے اپنے ساتھ بٹھایا۔ ان دونوں مکمل جوڑوں کو دیکھ کر بہت سے دل مسکرا اٹھے تھے۔ کچھ لوگوں نے انہیں رشک بھری نظروں جبکہ کچھ نے حسد کی نظروں سے دیکھا تھا۔ چلیے جی آج کے لیے اتنا ہی، اور اگر آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ناول کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں، اور لازمی چینل کو شیئر بھی کیجیے گا لوگوں کے ساتھ جتنے آپ کے پاس جہاں آپ چاہیں اس کو شیئر کر سکتے اپنے فرینڈس کے ساتھ کسی اکاؤنٹ میں جیسے آپ کا دل چاہے۔ تھینک یو۔